السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ اپنے چینل ناول ورڈز میں آپ کو خوش آمدید کرتی ہوں۔ جو لوگ میرے چینل پہ نئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ بڑھتے ہیں اپنے ناول کی طرف۔ جو میں ناول آج آپ لوگوں کے لیے لائی ہوں اس ناول کا نام ہے رسم وفا۔ اس کو تحریر کیا ہے قاسم آغا نے۔ ایک کمپلیٹ ناول ہے، ایج ڈیفرنس ناول ہے، نکاح بیس ناول ہے، فیملی بیس ناول ہے۔ انشاءاللہ آپ کو ضرور پسند آئے گا۔ چلیے بڑھتے ہیں اپنے ناول کی طرف۔ وہ اس وقت اپنی زندگی کے بدترین لمحات میں منجمد تھا اور اس کی ذمہ دار اس کی عزیز ازجا ماں تھی، جس کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کو تیار تھا۔ اور آج جب سب کچھ ہو رہا تھا وہ اپنے کیے گئے عہد پر شدید پچھتا رہا تھا۔ سائن کرو حیام بیٹا۔ تہمینہ درانی نے اپنے اکلوتے لاڈلے کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا جو گہری سوچ میں تھا۔ سب منتظر تھے کہ دلہا سائن کرے تو نکاح مکمل ہو۔ اس کے نانا بستر مرگ پر اس کی رضامندی کے منتظر تھے جو انہیں موت کے وقت دوام دے سکتا تھا، ان کی اکلوتی پوتی ان کے کل اثاثے کو اپنا کر۔ حیام درانی ولد اسفند درانی، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ جی۔ اس نے جلدی سے اپنے سائن کیے۔ تہمینہ نے وہ فورا جذبات سے بیٹے کو گلے لگا لیا۔ مبارک ہو میرے چاند، نانا کے پاس چلو۔ وہ اسے اٹھا کر بیڈ پر لے آئے۔ مبارک ہو آغا جان۔ تہمینہ نے مرتے ہوئے باپ کو روتے روتے گلے لگا لیا۔ نور آغا دوسرے کمرے میں اپنی سہیلیوں اور خالہ کی جرمٹ میں بیٹھی تھیں۔ خالہ یہ چبھ رہا ہے، نورے نے منہ بسورا۔ وہ 12 سالہ بچی اپنے زرق برق لباس سے الجھ رہی تھی۔ اس کے لیے یہ سب کچھ سمجھ سے باہر تھا، مگر جو باہر اس کا 28 سالہ پھوپھا زاد تھا وہ سب سمجھ چکا تھا۔ بچی کو پالتے پالتے زندگی گزرنی تھی، اب وہ دل ہی دل میں کڑ رہا تھا۔ وہ دن سے وہ لوگ مانسہرہ میں موجود تھے۔ آج رات انہیں نکلنا تھا، اسلام آباد پہنچ کر کراچی کی فلائٹ لینی تھی۔ فبیہہ لکھانی کے ساتھ مالدیوز کے نکلنا تھا۔ کاموں کا ایک انبار تھا جو نپٹانا تھا اور ماں جی مزے سے باپ اور بھتیجی میں لگی تھی۔ اس نکاح کی اس کے لیے کوئی اہمیت نہیں تھی، وہ صرف ماں کی خاطر خانہ پوری کرنے آیا تھا۔ اس کی منزل فبیہہ لکھانی تھی۔ اس کی دوست، اس کی کولیگ، اس کی گرل فرینڈ چلیں۔ وہ بے صبری سے اٹھا۔ ماں ہاں بس نورے کا سامان رکھنے دو تھوڑا۔ وٹ؟ وہ اچھلا۔ یہ ساتھ جائے گی؟ اس نے لان میں بچیوں کے ساتھ کھیلتی تازہ تازہ بیوی کو دیکھا۔ ہاں، اب یہاں کیوں رہے گی؟ اس کے شوہر کا گھر ہی اس کا گھر ہوگا، شوہر سے تو پوچھیں۔ وہ جھنجھلا گیا۔ دیکھو حیام، سب کچھ طے ہے تو پھر اوور ری ایکٹ کی ضرورت نہیں۔ اوکے۔ تہمینہ نے بیٹے کو سیدھا کیا۔ لک مام، ہم وہاں کیا کہیں گے؟ سب سے کیا تعارف کروائیں گے آپ اس کا؟ ابھی تو تمہاری کزن کے طور پر یہ تعارف کروائیں گے، پھر اس کے 16 سال کے ہونے پہ باقاعدہ میں ولیمہ کروں گی تم دونوں کا۔ وہ سب پلان کر چکی تھی۔ چلو 4 سال تو سکون سے گزریں گے۔ وہ شکر ادا کرنے لگا۔ حیام، تم نے وعدہ کیا تھا کہ تم اس کا خیال رکھو گے، اپنائیت دو گے اس سے۔ جی جی یاد ہے، آپ چلیں بس۔ وہ ٹال گیا۔ میں نے ملازمین کو ساری ہدایت دے دی ہیں، آپ فکر نہ کریں، ابا جی کا خیال اچھے سے رکھیں گے ہم۔ فردوس، نورے کی خالہ اور ان کے شوہر نے بھرپور تسلی دی۔ آپ وہاں جاتے ہی نورے کا ایڈمیشن کروا دیجیے گا، اسے پڑھنے کا بہت شوق ہے۔ جی جی بے فکر رہیں، میری بیٹی ہے وہ۔ تہمینہ نے محبت سے بھتیجی کو دیکھا جو اب شادی کے کپڑوں سے آزاد سادہ لان کے سوٹ میں تھی۔ ان کی برسوں کی خواہش آج پوری ہو گئی تھی، ان کے بھائی کی اکلوتی نشانی آج وہ اپنے ساتھ لے جا رہی تھی۔ اب وہ ہر فکر سے آزاد تھی۔ حیام نے اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا۔ راستے بھر اس کی اور مما کی باتیں سن سن کے وہ ہنستا رہا۔ وہ بہت بتونی تھی اور اس کے کئی سوالات کرنے کی عادت تھی۔ وہ نورے کو کافی اچھے سے جانتا تھا۔ وہ بچپن سے ماموں مامی کے ساتھ ان کے گھر رکنے آیا کرتی تھی، مگر اب مستقل طور پر اس کی بیوی کی حیثیت سے اس کی آمد حیام کو کچھ عجیب لگ رہی تھی۔ وہ جانتا تھا اس بچی کے لیے بھی اس نکاح کی کوئی اہمیت نہیں، شاید بڑے ہو جانے پہ وہ خود ہی انکار کر دے۔ وہ مطمئن تھا کہ بھتیجی کے انکار پر مام اپنے فیصلے سے پیچھے ہٹ جائیں گی اور سب پھر سے ٹریک پر آ جائے گا۔ اس نے خیالات اور گاڑی دونوں کا رخ موڑا۔
دادا جی ہمارے ساتھ کیوں نہیں آئے بی جان؟ نورے نے پھپھو سے پوچھا۔ اسے آدھے راستے میں ہی دادا کی یاد ستانے لگی۔ ہیام کا سارا فوکس سامنے رکھا راستے پر تھا۔ اسے صورتحال معلوم تھی، سو چپ رہا۔ بیٹا وہ اب سفر نہیں کر سکتے، ہم جلد ان کے پاس جائیں گے۔ تہمینہ کی آنکھیں نم ہو گئیں، وہ جانتی تھی وہ اب ان کے جنازے میں ہی جا سکیں گے۔ یہ سب ان کے باپ کی ہی خواہش تھی کہ اب نورے ہیام کی بیوی بن کے کراچی میں رہے، اعلیٰ تعلیم حاصل کرے اور وہ اپنے آبائی علاقے میں ہی آخری دن گزار کر یہیں دفن ہو۔ ڈاکٹرز انہیں جواب دے چکے تھے، ہیام کے بزنس گھر کے کام، ان کا اپنا بوتیک، لاکھوں کام تھے، اور وہ سب کچھ چھوڑ کر اپنے باپ کے ساتھ آخری دن بھی نہیں گزار سکتی تھیں۔ دل پہ پتھر رکھ کر واپس آنا پڑا، مگر اب باپ اور بھائی کی نشانی ان کے پاس تھی۔ ان کی نیلی آنکھوں والی گڑیا، اس سب میں وہ اپنے بیٹے کی گہری براؤن آنکھیں بھول گئی جو بے بسی سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ میں فبیہہ کو تو سچ ہی بتاؤں گا، یہ ڈن ہے۔ ہیام نے گاڑی ایئرپورٹ کے راستے پہ ڈالی۔ وہ باپ کے سائے سے کچھ سالوں پہلے ہی محروم ہوا تھا۔ اسفند کے بعد ہیام نے بزنس کی باغ دوڑ اچھے سے سنبھال لی۔ خاندانی زمینوں اور دیگر جائیداد کے معاملات تہمینہ دیکھتی تھی۔ وہ ایک ایکٹیو خاتون تھی۔ بیٹے کو محبت سے پروان چڑھایا، انہوں نے گھر اور کام کو برابر رکھا۔ یہی وجہ تھی کہ ہیام ماں کا دل دادا اور قدردان تھا۔ وہ ایک سلجھا ہوا مگر شوخ طبیعت لڑکا تھا۔ اس کی ساری گیدرنگ اس کے مزاج کی تھی۔ فبیہہ اور وہ کالج کے دنوں سے ساتھ تھے، بعد میں یہ دوستی گہری قربت میں بدل گئی۔ دونوں اکثر ٹرپ پہ ساتھ جاتے۔ فبیہہ ایک آزاد خیال فیملی سے تعلق رکھتی تھی اور ان کے والدین کو اس پسندیدگی کا علم تھا، مگر یہ زندگی بھی عجیب ہوتی ہے، اس کا ہر اگلا موڑ اندھا ہوتا ہے۔ اور ہیام کی زندگی کا نیا موڑ کار کی بیک سیٹ پہ سر رکھے سو رہا تھا۔ سوتے ہوئے اس کے چہرے کا الہڑ پن اور واضح ہو رہا تھا، اور وہ لوگ 4-5 گھنٹے کے مستقل سفر کے بعد کراچی میں اپنی رہائش گاہ پہنچ چکے تھے۔ سارا سامان ہیام کے برابر والے روم میں شفٹ کر دو۔ تہمینہ نے نورے کے سامان سے متعلق نوکر کو ہدایت جاری کی۔ میرے برابر میں کیوں؟ وہ زچ ہوا، تھکن سے اس کی بری حالت تھی۔ نورے صوفے پہ دبکی بیٹھی تھی۔ وہ کبھی بچپن میں آئی تھی اس گھر میں اور اب ہمیشہ کے لیے آ گئی تھی۔ بی جان بھوک لگی ہے؟ نورے نے دہائی دی۔ میں صدقے جاؤں میری بچی کے لیے کچھ لاؤ جلدی سے۔ شرف الدین نے انہوں نے نوکر کو آواز لگائی۔ مجھے بھی بھوک لگی ہے، ہیام تنگ کے بولا۔ اسے پھپھو بھتیجی کا پیار ہضم نہیں ہوا، اب بس بچی کے ہی لاڈ اٹھائے جائیں گے۔ تو آپ تو بڑے ہیں، خود جا کے کھا لیں۔ یہ نورے تھی۔ وہ یکدم اس کی طرف مڑا۔ اس کی زبان کتنی چلتی ہے؟ ہیام حیرت میں تھا۔ ہاں ہاں ہاں، تیار ہو جاؤ بچو تم۔ تہمینہ نے بیٹے کو چھیڑا۔ اوف بھائی، ابھی اس بات کو 4 سال تک جانے دیں۔ وہ محتاط ہوا۔ لوگوں کے لیے 4 سال ہوں گے، مگر تم ہر پل ہر لمحہ یاد رکھو کہ یہ تمہاری جائز قانونی شرعی بیوی ہے اور تم اس کے محافظ ذمہ دار ہو۔ تہمینہ نے اسے ریالٹی چیک کر دیا۔ جی اچھا، اس نے بات ختم کرنی مناسب سمجھی۔ شرف الدین سینڈوچ اور فرائز سے بڑی ٹرے لے کر حاضر ہوا۔ تھینک یو۔ ہیام نے بیچ میں سے ٹرے اچک لی۔ یہ میرے لیے ہے۔ نورے بے چین ہوئی۔ تو آ جاؤ، یہاں بیٹھ کے کھاتے ہیں۔ ہیام نے کھلے دل سے اسے برابر والی جگہ پر بلایا۔ تہمینہ مسکرا دی۔ نورے خوشی سے اس کے ساتھ بیٹھ کے سینڈوچ کھانے لگی۔ ہیام کو اس 12 سالہ بیوی سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، وہ اسے کزن کی حیثیت سے ہی ٹریٹ کر رہا تھا۔ ہائے بیبی، فبیہہ فائنلی اسے آفس میں دیکھ کر کھل اٹھی۔ ہائے ڈارلنگ۔ ہیام نے اس کے نرم لبوں کا بے قراری سے بوسہ لیا۔ پورے ہفتے کی دوری کیسی صحیح ہے جانتے ہو؟ فبیہہ نے اس کے گرد بازو حمائل کیے۔ تو آج ساری دوریوں کا حساب چکتا کر لو جان۔ ہوز اسٹاپنگ یو؟ ہیام نے اس کی کمر میں بازو ڈال کے سیکرٹری کو طلب کیا۔ کم آن۔ وہ دونوں یہیں کھڑے تھے جب سیکرٹری اندر داخل ہوا۔ ان کی نزدیکیوں سے سب واقف تھے۔ آج کا شیڈول دیکھ لو، تم لوگ سنبھال لو۔ آئی ہیو ٹو گو۔ اوکے سر۔ وہ سر ہلا کر واپس پلٹ گیا۔ فلیٹ چلیں یا شیور؟ فبیہہ خوشی سے جھوم اٹھی، مگر ہیام کا دل ڈر رہا تھا۔ سچ کے بعد فبی کا ری ایکشن وہ سہ پائے گا؟ دیکھو نورے، اب تم نے اچھا پڑھنا ہے اور پڑھائی میں جو بھی ہیلپ چاہیے وہ ہیام سے لے لینا۔ اوکے بی جان، مگر وہ ماریں گے تو نہیں اگر میں غلطیاں کروں گی تو؟ ارے نہیں، وہ تو پیار سے پڑھائے گا تمہیں اور تم اس کے ساتھ باتیں کیا کرو، گھما پھرا کرو۔ اچھا پھر تو مجھے پارک جانا ہے ابھی۔ نورے خوشی سے اچھلی۔ ابھی تو وہ آفس میں ہے۔ تہمینہ ہنس دی۔ مجھے نہیں پتا، ان کو بلائیں آفس سے ابھی؟ نہ بابا، میں نہیں، تم خود کال کر لینا۔ اوکے۔ وہ چہک کے بولی۔ اسے گھومنا پھرنا بہت پسند تھا اور ہیام کے ساتھ مزہ بھی آتا تھا۔
وہ ٹیلی فون کی طرف بھاگی۔ اب نانا جی کیسے ہیں؟ فبیہا نے جوس کا سپ لیا۔ وہ دونوں اس وقت خیام کے ذاتی فلیٹ پر موجود تھے۔ بس یار چل چلاؤ سمجھو ماما اور میں تو ذہنی طور پر تیار ہیں، مگر نورے نا۔ کون نورے؟ فبیہا یکدم چونکی۔ کزن۔ خیام نے جلدی سے تعارف دیا۔ اوہ ہاں، تمہاری ماموں ذات کیسی ہے وہ؟ اب تو اسکول جاتی ہوگی۔ وہ ایکچولی کچھ بتانا تھا۔ خیام کچھ سنبھل کے بیٹھا۔ ہاں بولو۔ فبیہا اپنی شرٹ ٹھیک کر رہی تھی۔ اس وقت خیام کا فون بجنے لگا۔ گھر کا نمبر۔ اس نے جلدی سے کال پک کی۔ ہیلو، کہاں ہیں آپ؟ کون؟ وہ رک کے پوچھنے لگا۔ میں نورے ہوں۔ وہ پوچھنا چاہتا تھا کہ اسے نمبر کہاں سے ملا، اور اگر مل گیا تو وہ اسے کیوں کال کر رہی ہے، مگر فبیہا کا اس کی جانب چہرہ تھا۔ اس نے خود کو نارمل رکھا۔ ہاں بیٹا، میں آفس میں ہوں، آپ رکو۔ اس نے خود کو کمپوز کیا۔ ابھی گھر آئے مجھے پارک لے کے چلیں نا؟ وہ فون پہ چلا رہی تھی۔ خیام نے موبائل کان سے فاصلے پہ کیا۔ اچھا، میری ماں جملے کا آدھا حصہ وہ ضبط کر گیا۔ شی از ایٹ یور پلیس؟ فبیہا نے پوچھا۔ اور ہاں، یہی بتانا تھا کہ اب وہ ہمارے ساتھ رہے گی، یہی پڑھے گی۔ مجھے گھر جانا ہے، میں تمہیں آفس ڈراپ کر دیتا ہوں یا شیور ہنی۔ فبیہا نے اس کے گال چھوئے۔ پلیز تم آفس دیکھ لینا، صرف تم سے ملنا تھا سو آ گیا۔ یا اٹس اوکے، ٹیک ریسٹ، لو یو ٹو۔ خیام نے اس کے کندھے کو چھوا۔ اس اچانک کال پہ اسے شدید غصہ آ رہا تھا۔ کیا مصیبت ہے؟ وہ گھر آتے ہی ٹیرس پہ موجود نورے کے پاس آیا، جو چیئر پہ تہمینہ کے ساتھ بیٹھی مینگو شیک پی رہی تھی۔ اسے پارک لے جاؤ، کچھ شاپنگ بھی کروا دینا اور کھانا کھلاتے ہوئے لانا۔ تہمینہ نے سارا پروگرام سنایا۔ میں سٹنگ نہیں کرتا ماما، وہ جھنجھلایا ہوا تھا۔ نورے معصومیت سے تھکے ہوئے انسان کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی نظریں خفگی سے وہاں کو دیکھ رہی تھیں۔ میں انتہائی اہم میٹنگ میں تھا اور اس کی کال۔ اسے میں نے ہی کہا تھا کال کا، اور تم کس کام میں بزی تھے؟ ولید سے خبر مل چکی ہے مجھے۔ تہمینہ نے سرد نگاہیں اس پہ گاڑی۔ تم سے پہلے ولید تمہارے باپ کا سیکرٹری تھا، اور اب باپا کی بھی جاسوسی کرواتی تھی۔ اس بار وہ آنکھ دبا کے ہنستا ہوا ماں کے سامنے بیٹھ گیا۔ نورے بھی مسکرا رہی تھی۔ تم کیا دانت نکال رہی ہو؟ تمہیں کیا سمجھ آ رہا ہے؟ وہ نورے کو دیکھ کر ہنس دیا۔ میں رافع کی عیادت کے لیے جا رہی ہوں، تم اس کا خیال رکھنا تا عمر۔ خیام نے مصنوعی تابعداری سے ہاتھ سینے پہ دھرا۔ گڈ فار یو، تہمینہ نے اسے وارن کیا۔ جاؤ نورے، کپڑے بدل لو آپ، خیام نے نرمی سے اسے کہا۔ اوکے۔ وہ ہوشی سے کمرے میں بھاگ گئی۔ یہ مجھے اب بائی نہیں کہتی۔ خیام کو اچانک خیال آیا، اسے میں نے منع کیا ہے، شوہر بن گیا تو آپ کی بھتیجی سہ نہیں پائے گی۔ وہ گہری مسکراہٹ سے بولا۔ تہمینہ چپ رہے، ان کی نظریں اس پہ، مگر سوچ کہیں اور تھی۔ وہ اسے مال لے آیا تھا، نیلی قمیض کے ساتھ سفید گھیردار شلوار پہنے، گلے میں گلابی دوپٹہ اٹکائے۔ وہ بلا کی معصوم لگ رہی تھی، یوں بھی اس کا حسن نوخیز تھا۔ خیام نے مضبوطی سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ اس کا محافظ تھا، آس پاس کے لوگ انہیں بہن بھائی ہی سمجھ رہے تھے، اسے فکر نہیں تھی۔ واؤ، اتنی پیاری فراق! نورے کی آنکھیں آؤٹ لیٹ کے فریش پیس پہ ٹھہر گئیں۔ خیام اس کا شوق دیکھ کے مسکرا دیا۔ اچھی خاصی شاپنگ وہ کر چکی تھی، کپڑے، شوز، ہیئر بینڈ، چوڑیاں۔ بس کرو، اب چلتے ہیں پارک۔ ہاں یاہو! اس نے خیام کا بازو زور سے پکڑا۔ ایک عجیب سی سنسناہٹ اس کے رگوں پہ دوڑی تھی۔ اس نے آرام سے نورے کا بازو خود سے الگ کیا۔ کیا کھاؤ گی؟ خیام نے اس سے پوچھا۔ بریانی۔ وہ ندیدوں کی طرح بولی۔ ارے یار، برگر کھا لو، میکڈونلڈ چلتے ہیں۔ نو، مجھے بریانی کھانی ہے۔ اف، اچھا۔ خیام نے سر پیٹا۔ وہ اسے ایک لوکل ہوٹل لے آیا، کیونکہ جیسی بریانی وہ چاہ رہی تھی وہ انہی جگہوں پر مل سکتی تھی۔ بریانی واقعی لذیذ تھی، دونوں نے بھرپور کھائی۔ اب آئس کریم۔ نورے مزید پھیلی۔ بہت کھاتی ہو ماشاء اللہ بولنے وہ بڑوں کے انداز میں بولی۔ ہاں ہاں ماشاء اللہ۔ خیام اس کے انداز پہ کھل کے ہنسا۔ وہ آئس کریم شاپ سے باہر آ رہے تھے جب کسی نے اس کا نام پکارا۔ خیام! او ہائے پلوشہ! وہ پلٹ کے مسکراتا ہوا اس حسینہ سے ملا۔ ہاتھ ہنوز نورے کے ہاتھ میں تھا، جو حیرانی سے لڑکی کو دیکھ رہی تھی۔ شیز مائی کزن۔ خیام نے جلدی سے نورے کا تعارف کروایا۔ ہیلو آنٹی۔ نورے نے دانت نکالے۔ واٹ؟ پلوشہ خیام کو گھور رہی تھی۔ شی از سو انوسینٹ۔ خیام نے ہنسی روکی۔ پلوشہ فبیہا کی فرسٹ کزن تھی، لا محالہ یہ خبر فبی تک جانی تھی۔ خیام نے خود کو نارمل رکھا۔ ایکچولی یہ گھومنے آئی ہے کراچی میں، ابی جان
بھی جانی تو بول رہی تھی ہمیشہ کے لیے آئی ہو۔ نورے نے مسننے سے حیام کو دیکھا جو گڑبڑا گیا اور ہاں پڑے گی یہاں۔ حیام نے جلدی سے کہا۔ پلوشا نے گہری نظروں سے نورے کو دیکھا۔ نیلی جگر جگر کرتی آنکھیں، معصوم کم عمر سے حیام کا ہاتھ تھامے اسے کچھ عجیب لگا مگر وہ چپ رہی۔ او کسی یو وہ ہاتھ ہلا کر آگے بڑھی۔ شی از ناٹ یور آنٹی اوکے، حیام نے اسے سمجھایا، مگر وہ بڑی ہے۔ بڑا تو میں بھی ہوں، مجھے بھی انکل کہو۔ پھر حیام نے اسے گورا۔ ہاں۔ نورے نے منہ پہ ہاتھ رکھا۔ بی جانی نے منع کیا ہے آپ کو انکل بھائی نہیں بولنا۔ اچھا اچھا۔ وہ مسکراہٹ دبا گیا۔ اس فتنہ کو جب پتہ چلے گا میں اس کا کون ہوں تب کیا ہوگا؟ وہ مستقبل کا سوچ کے من ہی من میں مسکرایا۔ اسے مسکراتے دیکھ کر نورے بھی مسکرانے لگی۔ اف بی جان، اتنا مزہ ہے ان کے ساتھ۔ نورے گھر واپس آ کر خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ حیام کے لیے ان کے سلیقے کا استعمال اس نے اپنے بچپنے میں کیا تھا، مگر تہمینہ گہری مسکراہٹ سے حیام کو دیکھنے لگی جو خود بھی مسکرائے بنا نہیں رہ سکا۔ اتنا خرچہ کروایا اس نے میرا۔ حیام نے مصنوعی غصہ کیا۔ کوئی نہیں کنجوس مکھی چوس، بس بریانی اور آئس کریم کھلائی، وہ بھی ایک تھی۔ پھر فوراً مقابلے پہ اتر آئی اور جو درجن پر کپڑے لیے اس کا کیا؟ حیام نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اف بھائی بس کرو تم دونوں، میرے سر میں درد سا ہے، کچھ چائے پلوا دو بیٹا، تہمینہ نے حیام سے کہا۔ بی جانی میں آپ کا سر دبا دوں؟ میں دادا جی کا بھی سر دباتی تھی، جب سر کھاؤں گی تو دباؤ گی بھی، حیام نے جملہ دیا۔ ہو نہ ہو جی نہیں۔ نورے نے منہ چڑھایا تو وہ ہنس دیا۔ بندری، وہ بڑبڑایا، جو بولتا ہے وہی ہوتا ہے۔ نورے نے سن لیا تھا۔ حیام نے کہکہ لگایا۔ اسے نورے کی کمپنی میں مزہ آ رہا تھا۔ اس کا ایڈمیشن کرواؤں گی کل جا کے۔ تہمینہ نے ملازم سے چائے لی۔ ہم گڈ۔ حیام نے موبائل چیک کیا جو کافی دیر سے بپ کر رہا تھا۔ بی جانی مجھے بھی موبائل چاہیے۔ نورے نے جھٹ فرمائش کی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ حیام تھا جس نے ماں کے کچھ کہنے سے پہلے ہی اسے ٹوک دیا۔ بی جانی وہ بسوری 16 کی ہوگی تب خود دلا دوں گا، ابھی صرف پڑھائی کرو، سمجھی؟ ہاں بیٹا یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، گیمز کے لیے کمپیوٹر استعمال کر لو، مگر بچے موبائل نہیں لیتے میری جان۔ اوکے۔ اس نے مایوسی سے گردن جھکا لی۔ گڈ گرل، حیام نے تعریف کی۔ پلوشا بتا رہی تھی کہ تم کزن کے ساتھ ملے تھے اسے فبی اور وہ کال پہ تھے۔ ہاں آئس کریم کھلانے لے گیا تھا اسے۔ تم کیوں؟ وائی ناٹ آنٹی اور سرونٹ؟ مام دوست کے گھر تھی اور سرونٹ کے ساتھ نہیں بھیجنا اسے، ہماری ذمہ داری ہے، وہ میری کزن ہے، شی از آ چائلڈ۔ فبی، حیام، نورے پیچھے سے چلاتی ہوئی آئی۔ واٹ؟ فبی کو دھچکا لگا۔ یہ تمہارا نام کیوں لے رہی ہے؟ بھائی کیوں نہیں بولتی؟ فبی سوال کر رہی تھی اور نورے پیچھے سے اچانک اچک کے اس کی شرٹ پکڑ رہی تھی۔ وہ اس وقت سینڈوچ بنا ہوا تھا۔ چلیں نا گیم کھیلیں میرے ساتھ، نورے اس کی ٹانگوں کو پکڑ بول رہی تھی۔ اسے گدگدی سی ہوئی تھی۔ 1 منٹ بیٹا، فبی آئی ول کال یو لیٹر۔ نو ویٹ، ٹاک ٹو می رائٹ ناؤ۔ فبیہا غصے ہوئی۔ نورے آپ چلو میں آ رہا ہوں، اس نے نرمی سے کہا۔ پکا؟ نورے نے انگلی اٹھائی۔ ہاں ہاں پکا میری ماں۔ وہ پھر آدھا جملہ ثبت کر گیا۔ نورے ٹل گئی تو اس نے شکر ادا کیا۔ ہاں بولو فبی، میں نے کچھ پوچھا ہے؟ وہ بھی تپ گئی تھی۔ ایک بچی کے لیے اسے اگنور کر رہا تھا وہ۔ یار بہت فرینڈلی ہے، گودوں میں کھیلی ہے میری۔ ریلیکس کرو تم۔ اچھا بس مجھے عجیب لگا تو پوچھا۔ وہ فوراً نارمل ہوئی۔ آئی لو یو، فبیہا نے نشیلی آواز میں کہا۔ حیام، نورے پھر دھمکی تھی۔ اوکے بھائی۔ اس نے جلدی سے فون رکھا۔ فبیہا نے غصے سے فون بیڈ پہ پھینکا۔ یاہو میں جیت گئی، نورے اسے لوڈو میں ہرا کر بہت خوش تھی، میں جان کر ہارا ہوں۔ حیام نے آئی برو چڑھائی۔ او ہو رو تو۔ نورے نے کمرے پہ ہاتھ ٹکا کے اس کا مذاق اڑایا۔ بیٹا ابھی تم بچی ہو۔ حیام نے بھی اس کا مذاق اڑایا۔ بچی سے ہار کے آئے، ہائے لوزر۔ نورے کہاں ہار ماننے والی تھی۔ حیام ہنس دیا۔ ہاں بھائی میں لوزر، آپ ونر، بس خوش۔ اس نے ہتھیار ڈالے۔ ایسے کیسے خوش؟ شرط پوری کریں۔ وہ بگڑی۔ ہاں لے جاؤں گا سمندر پہ، مگر ابھی کان مت کھانا، جب ٹائم ملے گا لے جاؤں گا۔ حیام نے ہاتھ جاڑے۔ 2 دن کے اندر لے کے جائیں، بعد میں میرا اسکول شروع ہو جائے گا۔ اچھا ہے تم بھی بڑی رہوگی، بزی رہوگی، فارغ رہتی ہو شیطان کی خالہ۔ حیام نے پھر اسے چھیڑا۔ وہ جانتا تھا نورے چڑ کے مزے سے جواب دیتی ہے، میں اور آپ کی خالہ دونوں میں۔ نو وے۔ نورے نے اس کی ہی ٹانگ کھینچی۔ بہت تیز ہو تم۔ حیام نے اسے گھورا۔ وہ منہ چڑھا کے بھاگی تو وہ بھی اپنے روم کی طرف چل دیا، مگر اس کا روم بتا رہا تھا کہ اسے کتنا مزہ آیا۔
نورے کے ساتھ کھیل کے اسے نورے کا وجود اس گھر میں اچھا لگنے لگا تھا۔ تہمینہ درانی بہت محتاط ہو کر چل رہی تھیں۔ وہ نورے کو پہلے حیام سے اٹیچ کروانا چاہتی تھیں تاکہ جب وہ کچھ سمجھدار ہو تو اس رشتے کی نزاکت بتائے جو اس کے اور حیام کے بیچ تھا، اور حیام کے دل میں بھی نورے کی جگہ بنانا چاہ رہی تھیں۔ وہ جب بھی جانتی تھیں وہ اس میں کامیاب بھی ہوں گی، کیونکہ نورے ہے ہی ایسی کہ دل میں گھر کر لے۔ انہیں نورے جیسی سادہ اور معصوم لڑکی ہی اپنی بہو کے طور پر چاہیے تھی۔ فبیہا کی بے باکی اور آزادی انہیں پسند نہیں تھی۔ وہ نورے کو ایک دم ساری حقیقت بتا کر اس کا بچپنا اور معصومیت خراب نہیں کرنا چاہتی تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ وہ بھی حیام سے ایز آ کزن ہانسی فری رہتی تھیں۔ اگلے مہینے اس کی 13ویں سالگرہ آ رہی تھی۔ انہوں نے سوچ لیا تھا کہ کیسے سیلیبریٹ کرنا ہے اور کس طرح مزید حیام کو نورے کے قریب لے جانا ہے۔ صبح وہ آفس آزاد لیٹ پہنچا۔ فبیہا منہ بنائے اس کی منتظر تھی۔ سوری یار، رات لیٹ سویا تھا کافی، اس نے جمع ہی لی، تم تو ابھی تک مدہوش ہو۔ فبی نے طنز کیا۔ ارے وہ نورے کے ساتھ گیمز چل رہے تھے، کچھ زیادہ ہی دوستانہ ہو گیا ہے بچی سے۔ فبیہا کا لہجہ سے چبو گیا۔ کزن ہے میری، گھر کا فرد ہے اب۔ چلو اچھا ہے تمہاری بہن ہونے کی خواہش پوری ہو گئی۔ فبیہا نے اس کا موڈ دیکھ کر بات بدلی۔ حیام سر جھکا گیا۔ وہ بہن والی بات پر فبی سے نظر نہیں ملا سکا۔ مجھے اسے بتانا ہی ہوگا، اس نے دل میں سوچا۔ کیا میں پوچھ سکتی ہوں کہاں غائب رہتے ہو آج کل؟ وہ شدید اپسیٹ تھی۔ کال پہ نہیں ملتے، باہر نہیں ملتے، ہوا کیا ہے؟ آخر میرا نکاح ہو گیا ہے فبیہا، حیام نے اس کو شانوں سے تھام کر بتایا۔ واٹ، آئی کانٹ بلیو اٹ، تم یو چیٹ۔ فبیہا نے اس کا کالر پکڑ لیا۔ سنبھالو خود کو فبیہا۔ حیام کو اس کی حالت پہ ترس آیا۔ وہ بری طرح رو رہی تھی۔ کون ہے وہ؟ کس نے چھینا ہے تمہیں مجھ سے؟ وہ جلا رہی تھی۔ حیام نے دھیرے سے کہا۔ واٹ؟ فبیہا اچھل پڑی۔ ڈونٹ ٹیل می، وہ بچی۔ فبیہا شاکڈ تھی۔ ہاں، یہ سب ماما اور نانا کی خواہش پہ ہوا ہے، اور تمہاری خواہش؟ اس نے طنزیہ پوچھا۔ فار گاڈ سیک فبی، اتنے سالوں سے تمہارے ساتھ ہوں، کبھی میرے منہ سے نورے کا نام سنا ہے؟ میرے لیے بھی یہ سب آسان نہیں تھا، مگر کرنا پڑا ماما کی وجہ سے۔ میری ماما بھی چاہتی ہیں میں ان کے بھانجے شارک سے شادی کر لوں، تو کیا میں بھی کر لوں؟ پھر فبیہا نے تیر چلایا۔ پلیز یار، ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، میں کوشش کر رہا ہوں سب ٹھیک کرنے کی۔ وہ بے بسی سے چیئر پر گرا۔ گڈ، جلدی سے سب ٹھیک کرو۔ بیکاز کانٹ لیو وداؤٹ یو۔ حیام، فبیہا رو پڑی تو حیام کا دل اور شرمندہ ہوا۔ وہ عجیب سی مصیبت میں گرفتار ہو چکا تھا جس کا حل صرف وقت حالات کے پاس تھا۔ فبیہا، حیام نے اسے شانوں سے پکڑ کر مقابل میں کھڑا کیا۔ میں تم سے شادی کروں گا، چاہے دوسری بیوی ہی کیوں نہ بنانا پڑے، مگر تمہیں بیچ راستے نہیں چھوڑوں گا۔ تم میرا اعتبار کرو اور مجھ پر چھوڑ دو سب۔ فبی نے گیلی آنکھوں سے مسکرا کر اسے دیکھا اور اس بات میں سر ہلا دیا۔ حیام نے اسے گلے سے لگایا، مگر تصور میں چھم سے نورے کا چہرہ سامنے لہرایا تو وہ فبی سے الگ ہو گیا۔ واٹ ہیپنڈ؟ وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اب ہم اس طرح نہیں ملیں گے فبی، جب تک نکاح نہ کر لو تم سے۔ حیام نے فیصلہ سنایا۔ واٹ؟ کیوں؟ مجھے اچھا لگتا ہے فزیکل ہونا۔ فبی حیران تھی۔ نہیں، بس میں نے کہہ دیا۔ حیام کا لہجہ قطعی تھا۔ اسے نورے کی پاکیزگی کا احساس ہوا۔ وہ اس کی ضمانت تھا، وہ اس پہ بھی صرف نورے کا حق تھا۔ جب وہ ماما اور نورے کو منا لے گا تب ہی فبیہا پہ یہ حق استعمال کرے گا۔ یہ اس کا آخری فیصلہ تھا۔ وہ آفس سے تھکا ہارا آیا تھا، مگر لان میں موجود نورے کو دیکھ کر ایک دم ساری تھکان اتر گئی۔ سوئی نہیں ابھی تک پارٹنر؟ حیام نے اس کی طرف ہاتھ کیا، جس پہ نورے نے فوراً تالی ماری۔ آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ اف، حیام نے نچلا ہونٹ کاٹا۔ کیوں ایسی باتیں کرتی ہو؟ مشکل میں ڈالتی ہو میری ماں۔ آدھا جملہ وہ حسب معمول ضبط کر گیا۔ کیا مطلب؟ نورے نے معصومیت سے پوچھا۔ سارے مطلب سمجھا دوں گا، آؤ اندر چلیں۔ وہ مسکراہٹ دبا کر بولا۔ اوکے۔ نورے اس کے پیچھے چل دی۔ بلیک پینٹ پہ میرون شرٹ پہنے، ٹائی ڈھیلی کیے وہ اس کے ساتھ چلتا ہوا بالکل اس کا گارڈ لگ رہا تھا۔ نورے کا ایڈمیشن ایک بڑے اسکول میں کروا دیا گیا تھا، مگر تہمینہ درانی نے لڑکیوں کا اسکول سلیکٹ کیا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہاں لڑکے
چاہتی تھی کہ نورے کو ایجوکیشن میں جائے اور اس کا دھیان حیام سے ہٹے۔ وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ ان دونوں کا رشتہ مضبوط کر رہی تھی۔ آج سنڈے تھا اور نورے کی 13ویں سالگرہ بھی اس کو یاد بھی نہیں تھی۔ تہمینہ حیام کو چپکے سے سارا پروگرام بتا چکی تھی۔ وہ حیام کے لیے حادثہ آکورڈ تھا، مگر حیام حکم تھا اور اس میں اس کی شرط بھی پوری ہو جاتی تو وہ راضی ہو گیا۔ نورے منہ کھولے شاید حیرانی سے اسے پھولوں سے سجے ہیٹ کو دیکھ رہی تھی۔ حیام نے اپنی شرط بھی پوری کرنی تھی، مگر اس کے برتھ ڈے پہ ہی وہ اس سے سمندر لے آئے گا یہ اس نے نہیں سوچا تھا۔ ہیپی برتھ ڈے پرنسس، حیام نے ہولے سے جھک کے اس کے کان میں کہا، جو ریڈ فراک میں نازک سے گلاب کی کلی لگ رہی تھی۔ یہ سب کچھ تہمینہ درانی کا پلان تھا جسے حیام نے ترتیب دیا تھا۔ وہ دونوں اس وقت ہٹ پہ اکیلے تھے۔ تھینک یو حیام، نورے خوشی سے پلٹی بھی جانی کب آئیں گی؟ وہ بے چین ہوئی۔ وہ آ رہی ہیں، آؤ میرے ساتھ سن سیٹ دیکھتے ہیں۔ وہ اپنا بجتا ہوا موبائل چھوڑ کے اسے لے کر باہر آ گیا۔ نارنجی سی فضا، سامنے ٹھاٹھے مارتا جاگ اٹھتا سمندر۔ اس کا دل ڈوبنے لگا۔ کیا میں نورے کو ڈیزرو کرتا ہوں؟ اسے کوئی خلش سی اپنے سینے میں محسوس ہونے لگی۔ یہ کتنی پاک معصوم سادہ ان چھوٹی سی، اور مام نے کتنی زیادتی کر دی اس کے ساتھ۔ وہ ملال میں گر گیا۔ چلے نا آگے تک میرے ساتھ۔ نورے نے اس کا ہاتھ کھینچا۔ تمہاری ڈریس خراب ہو جائے گی، آپ اور دلا دیں گے، وہ شوخی سے بولی۔ حیام نے گہری مسکراہٹ سے اسے دیکھا۔ سب لوٹ لو تم، مطلب وہ نہ سمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ مطلب یہ، حیام نے جھک کے اس پہ پانی اچھالا۔ اوہ ویٹ، آپ دیکھیں اب۔ نورے مقابل پر اتر آئی۔ وہ حیام کو پانی سے بھگو رہی تھی۔ اسے اچھا لگنے لگا تھا نورے سے مارنا۔ وہ دونوں لہروں کے سنگ کھیل رہے تھے۔ تہمینہ درانی ہٹ پہ پہنچ چکی تھی اور انہیں ہنستا کھیلتا دیکھ کر خوشی ہو رہی تھی۔ وہ لوگ خوب انجوائے کر کے رات 12 بجے گھر پہنچے تھے۔ نورے بھی جانی کے کندھے پہ سر رکھے سو گئی تھی۔ حیام، تم سے رومز میں لٹا کر آ جاؤ، بچی کی نیند نہ کھلے، بہت تھک گئی ہے میری گڑیا۔ تہمینہ نے آہستہ سے کہا کہ کہیں آنکھیں اس سے ہی نہ اٹھ جاتی وہ۔ میں حیام ہچکچانے لگا۔ ہاں تم بھائی شوہر ہو اس کے، چلو اٹھاؤ، شاباش۔ وہ بضد تھی۔ حیام نے اپنے مضبوط بازو میں نورے کا نازک وجود اٹھایا۔ اسے لگا کوئی پھول اٹھا لیا ہو۔ وہ اس کی طرح مہک رہی تھی، وہ سلیپنگ بیوٹی۔ وہ آہستہ سے اوپر اسے اس کے کمرے تک لایا۔ ملازم کی مدد سے کمرہ کھولا۔ جاؤ تم اب۔ حیام نے ملازم کو ٹالا۔ اسے بیڈ پر لٹا کر اس کے اوپر چادر صحیح کی، مگر دل کی دھک دھک صحیح ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ نورے نے کسمسا کے کروٹ لی۔ اب اس کا پورا چہرہ حیام کے آگے تھا۔ وہ اس پہ جھکا ہوا تھا۔ نورے کے نابی لبوں پر اس کی نظریں ٹھہر سی گئی تھی۔ تمہاری حیام، شوہر ہو تم اس کے دل و دماغ میں کتنی آوازیں گونجنے لگی۔ وہ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس کے لبوں پہ جھک گیا۔ حیام، اسے باہر سے ماں کی آواز سنائی دی، وہ جو لبوں کے چھونے سے لگ تھک دم ہوش میں آیا۔ جی ماما۔ وہ فوراً باہر آیا۔ حیام، وہ رو رہی تھی۔ حیام آغا جان، وہ باپ کا بتا کے پھر رونے لگی۔ حیام کو افسوس ہوا۔ اس نے ماں کو گلے سے لگایا۔ ابھی فردوس کا فون آیا ہے کچھ دیر پہلے ہی۔ وہ لوگ صبح تدفین کا بول رہے۔ تم فوراً ٹکٹس کرواؤ، رات میں ہی نکلنا ہے اسلام آباد، صبح تک من صحرا جائیں گے۔ وہ بہت بے چین تھے۔ ریلیکس ماما، میں سب کر لوں گا، آپ نورے کو اٹھائیں، میں کرتا ہوں تیاری۔ وہ انہیں حوصلہ دے کر کمرے کی طرف بڑھا۔ اس نے فوراً ہی ٹکٹس کروا لی تھی۔ وہ لوگ اس وقت پلین میں موجود تھے۔ اس کے ایک طرف ماں اور دوسری طرف اس کی چھوٹی سی بیوی بیٹھی تھی۔ وہ دونوں کی آنکھیں وقفے سے بھیگ رہی تھیں۔ حیام، آپ نے تو کہا تھا دادا جی ہمارے پاس آئیں گے۔ نورے سسکی۔ ماں، میری جان۔ ہاں میری جان، مگر وہ اللہ میاں کے پاس چلے گئے ہیں۔ وہ اچھی جگہ ہے، آپ ایسے روئے
نہیں ان کو تکلیف ہوگی۔ حیام نے اپنی طرف سے اسے حوصلہ دیا اور اس سے زیادہ سکون نہیں زیادہ اس کو نہیں سمجھا سکتا تھا۔ خود وہ بھی اداس تھا۔ نانا جی کے ساتھ اس نے اپنے بچپن کا بہترین حصہ گزارا تھا۔ ان کی شفیق شخصیت آج بھی اس کے ذہن میں نقش تھی۔ وہ لوگ رات کے 3 بجے اسلام آباد ایئرپورٹ پر تھے۔ یہاں سے بذریعہ اغار ڈائریکٹ مانسہرہ جا رہے تھے۔ رکنے کا وقت نہیں تھا۔ وہاں جا کے سارے انتظامات حیام کو ہی دیکھنے تھے۔ اس سارے عرصے میں سے ایک دفعہ بھی بیہا کو بتانے کا خیال نہیں آیا۔ اس نے صرف ولید کو میسج پر آفس کی ذمہ داریاں سمجھا دی۔ صبح فجر کے بعد تدفین کی گئی۔ خواتین اندر تھیں۔ وہ قبرستان سے آ کر روم میں جانے لگے تھے۔ شاید تھکن محسوس ہو رہی تھی۔ وہ روم میں آیا تو نورے بیڈ پر پڑی رو رہی تھی۔ نورے وہ تیر کی تیزی سے اس کے پاس پہنچا۔ کیا ہوا جان؟ وہ بے قرار ہو رہا تھا۔ اس کا بھیگا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ مما بابا میں چلے گئے۔ دادا جی؟ وہ ہاتھوں کو منہ پر رکھ کر بلک اٹھی۔ میں ہوں نا تمہارے پاس، میں نہیں چھوڑ کے جاؤں گا تمہیں۔ اس نے نورے کو بینچ کے لگا لیا۔ میں ہوں نا تمہارے ساتھ، تمہارے پاس، میں نہیں چھوڑ کے جاؤں گا تمہیں۔ اس نے نورے کو بینچ کے گلے لگایا۔ اسے اس کی طرح رونے سے تکلیف ہو رہی تھی۔ وہ تو ہنستی ہوئی اسے تنگ کرتی ہوئی اس کے ہراتی ہوئی اچھی لگتی تھی۔ بس حیام نے اسے اپنائیت کا احساس دیا۔ اس کے بالوں پہ بوسہ دیا تاکہ وہ پرسکون ہو جائے۔ پکا وعدہ نورے اپنے اپنا وعدہ اس کی طرف کیا۔ بالکل میری ماں۔ وہ ہنس کے پھر آدھا ہوا۔ حصہ ضبط کر گیا۔ فبیہا موبائل ہاتھ میں لیے کسی گہری سوچ میں تھی۔ میم آپ کے لیے کافی لاؤں؟ پیون نے اندر جھانکا۔ نو یک۔ وہ یک لفظی جواب دے کر پھر موبائل کو گھور رہی تھی۔ ولید سے اسے حیام کے جانے کی اطلاع مل چکی تھی۔ پہلے وہ ولید کو سب خبر دیتی تھی اور آج یہ وقت تھا کہ وہ لاعلم تھی۔ اس نے کرسی کی پشت سے سر ٹکا دیا۔ ایک گرم قطرہ کنارے سے نکل کر کان کی لو میں جذب ہو گیا ہو۔ سوئم تک وہ لوگ وہیں رہیں گے مگر مزید ٹھہرنا ممکن نہیں۔ حیام کا کام نورے کی پڑھائی سب دیکھنا تھا۔ یوں بھی جانے والا جا چکا تھا اور سماعت ہی رہ گئی تھی۔ تو وہ نورے کی خالہ اور ان کے شوہر پوری کرنے کے لیے موجود تھے۔ انہوں نے تہمینہ کا بوجھ کم کر دیا تھا۔ بیٹا 40ویں تک نورے کو یہیں رہنے دو، ہم خود اسے کراچی چھوڑنے آ جائیں گے، فردوس نے چاہت سے کہا۔ اس سے پہلے کہ تہمینہ کچھ کہتی حیام بول پڑا، نہیں، یہ ساتھ ہی جائے گی، اس کی پڑھائی کا خرچ ہوگا، اب بھی تو اسکول سٹارٹ ہوا ہے۔ نورے کا منہ بن گیا۔ وہ رکنا چاہ رہی تھی مگر حیام نے پرواہ نہ کی۔ اچھا بیٹا، جیسی آپ کی مرضی۔ فردوس جب چپ ہو گئی۔ آگے ان کا داماد تھا، نورے کا شوہر، اس کا مالک۔ آنٹی آپ لوگ جب چاہیں کراچی آئیں، ہمارے ساتھ رہیں، موسٹ ویلکم۔ مگر نورے یہاں نہیں رہے گی، میں بعد میں خود لے آؤں گا اسے چھٹیوں میں۔ اس نے بڑے بڑے منہ بناتی نورے کو دیکھ کر کچھ نرمی دکھائی، ورنہ وہ کبھی نورے کو خود سے الگ نہ کرتا۔ گڈ مارننگ فبیہا اس کے سامنے سٹائل سے ہاتھ باندھے کھڑی تھی۔ حیام نے فائل سے نظریں ہٹا کر اس کا صبیحہ چہرہ دیکھا۔ کیسی ہو؟ اس نے مسکرا کر پوچھا۔ ویسی ہی، مگر آپ کچھ بدل رہی ہیں، بدل سے گئے ہیں۔ وہ نہ چاہتا ہوا بھی اسے چھبو گئی۔ یو آر رائٹ فبی۔ وہ انکار نہیں کر سکا اور پھر سے فائنل میں لگ گیا۔ سوری اباؤٹ نانا جی۔ وہ مصالحہ جات اختیار کرنے لگی۔ اسے حیام کے قریب رہنا تھا۔ ہم تھینکس، بیٹھو۔ حیام نے
اس بار فائل سینڈ سائٹ پہ کر کے پوری توجہ اسے دی۔ سب بہت اچانک ہوا، میں بتا نہیں سکا تمہیں۔ حیام نے ساری روداد اس کے گوش گزار کی۔ وہ وہی ہے؟ فبیہا نے نام لینے سے گریز کیا۔ نہیں، ساتھ لایا ہوں۔ وہ لوگ تو روک رہے تھے، میں نے منع کر دیا۔ حیام نے بے خیالی میں سر چکل دیا۔ اوہ، اتنی اہم ہو گئی ہے وہ؟ فبیہا نے غصے پہ قابو کر کے اچھا پوچھا، کیا سننا چاہتی ہو سچ یا جھوٹ؟ حیام کا اندازہ تھا اس کی جلن کا۔ ہاں ہاں، جھوٹ ہی کہہ دو، ابھی تو سچ سنا ہے۔ وہ تنزیہ ہنس دی۔ تو سنو، حیام نے سیٹ سے سر ٹکا کے دونوں ہاتھ آپس میں ملا دیے۔ وہ میرے لیے بالکل اہم نہیں، مجھے اس میں کوئی دلچسپی نہیں، نہ ہی میں اسے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں۔ حیام کے جھوٹ کے پیچھے چھپا سچ اس کا چہرہ دھواں کر گیا۔ کہاں رہ گئے تھے آپ؟ وہ گھر میں داخل نہیں ہوا تھا، اس کی تفتیشیں شروع ہو گئیں۔ نورے کمرے پہ ہاتھ ٹکائے منہ بنائے اس کی منتظر تھی۔ آفس میں کام زیادہ تھا بابا، وہ مسکرانے لگا۔ ہنسے نہیں، وہ ناراض ہو رہی تھی۔ اچھا میری ماں؟ وہ سنجیدہ ہو گیا۔ ایک تو مجھے اٹھا کے لے آئے، حالانکہ پاس رکھنے نہیں دیا، اور خود گھماتے بھی نہیں۔ آفس میں رہتے ہر وقت اس کے پاس شکایات کا ڈھیر تھا۔ اوف، اتنی کمپلینز! کیا کرنا ہے؟ چلو بتاؤ مجھے۔ وہ اسے ناراض نہیں دیکھ سکا۔ میری ہوم ورک میں ہیلپ کریں مجھے، پھر مجھے آئس کریم کھلائیں، اور پھر کل آپ مجھے اسکول سے پک کرنے آئیں گے، بس۔ اس نے احکام صادر کیے۔ اور کچھ؟ حیام نے اسے آنکھوں میں جذب کیا۔ کالج شلوار قمیض میں دوپٹہ اوڑھے اس کی دویا رنگت اور نیلی آنکھیں عجیب کشش جگا رہی تھیں۔ حیام کا دل اس کے ہونٹوں پہ ابھی تک اٹکا ہوا تھا۔ وہ ادھورا بوسہ اس کے گلے لگ کر جب روئی، اس وقت کا لمس۔ اسے ملنے سے پہلے میں نے 11 الگ الگ پھولوں کو سونگھا، مگر پہلی بار گلے ملنے کے بعد احساس ہوا کہ انسانی بدن کی رسیلی خوشبو 11 کروڑ پھولوں کی خوشبو سے زیادہ خوشبودار ہے۔ حیام کو کبھی کے پڑھے ہوئے کچھ جملے یاد آئے۔ وہ بے ساختہ مسکرایا۔ چلیں اب کہاں؟ وہ ہوش کی دنیا میں واپس آیا۔ ہوم ورک کرنے وہ تپی۔ اچھا میری ماں؟ وہ پھر آدھا جملہ ضبط کر گیا۔ یوہو! نورے خوشی سے اچھلی۔ کاپی پہ اس کے ہاتھ چل رہے تھے اور زبان نورے کو سمجھا رہی تھی۔ میتھ کے کچھ سچ کوئسچنز تھے جو وہ نورے کو سمجھا رہا تھا۔ وہ دونوں اس وقت نورے کے بیڈ پہ اس کا بیگ اور بکس پھیلائے بیٹھے تھے۔ حیام آفس سے آ کر صرف ریسٹ کرتا تھا یا موبائل یوز، مگر نورے کی خاطر سب کچھ پس پشت ڈال کر اس کا ہوم ورک کروا رہا تھا۔ تہمینہ کو ملازم سے اطلاع ملی تو وہ مسکرا دی، گویا ان کا بیٹا مان گیا تھا۔ نورے کو دل سے تسلیم کرنے لگا تھا۔ رات کا فسوں ہر طرف چھا رہا تھا۔ وہ ان حماق سے نورے کو کام کروانے میں مصروف تھا، مگر نورے کا دھیان اس کے بائیں ہاتھ کی طرف تھا جو مہارت سے اس کی کاپی پر چل رہا تھا۔ مردانہ روی سے بھرپور سلور ڈائل کی گھڑی سے سجا اس کا مضبوط ہاتھ۔ نورے کا دل ہلکورے لینے لگا۔ وہ بلوغت کے سالوں میں تھی، یہ کچی عمر پکے وار کر جاتی ہے۔ اکثر اس کے دل پر بھی کوئی واردات دستک دینے لگی۔ جب دل کہیں نہ لگے تو سمجھو کہیں دل لگ گیا ہے۔ اس کے ساتھ بھی یہ ہو رہا تھا۔ اسے ہر وقت حیام کا انتظار رہتا۔ اس کے آفس سے آتے ہی وہ کھل جاتی تھی۔ اسے اس کے ساتھ گزارا وقت سب سے بھلا لگتا تھا۔ وہ دھیمے سے مسکرا رہی تھی، حرارت سانسوں میں بسی تپش کو ہوا لگنے لگی تھی۔ سمجھ آیا؟ حیام نے اسے کھویا دیکھ کر چٹکی کانپے جائی۔ ہاں جی سمجھ گئی، اب آپ جائیں۔ وہ گھبرا گئی، جیسے چوری پکڑی گئی ہو۔ میں اکیلا جاؤں؟ اور آئس کریم؟ حیام نے اسے یاد دلایا۔ نہیں، وہ کل کھا لیں گے، ابھی مجھے سونا ہے۔ وہ اسے بگا رہی تھی تاکہ اسے تو سوچ چکے طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ حیام نے اس کا ماتھا چھوا کہ بیٹھے اسے کیا ہو گیا؟ نورے کو پہلی بار اس کا لمس کسی اور انداز کا لگا، یوں جیسے آج پہلی بار حیام نے اسے چھوا ہو۔ وہ اتنا تھکا ہوا تھا کہ کمرے میں آتے ہی سو گیا، مگر نورے اپنے کمرے میں بے چین سی تھی۔ اس کے پیٹ میں عجیب سی گدگدی ہو رہی تھی۔ ابھی تو اسے حیام سے اپنے رشتے کی مضبوطی کا اندازہ بھی نہیں تھا، بس اسے وہم سا ہوا کہ وہ اس کے پاس رہے گا ہمیشہ۔ وہ سوچتے بلاہر سو گئی۔ ٹھیک ہے، ناشتہ کرو نورے، کس بات کی جلدی ہے؟ تہمینہ نے اسے ٹوکا جو جلدی جوس پی رہی تھی۔ بس بھی جان، وہ ٹیسٹ ہے آج، اور میں آج واپس ان کے ساتھ آؤں گی۔ ڈرائیور کو مت بھیجیے گا۔ نورے نے ہونٹ کاٹے۔ اچھا جاؤ۔ تہمینہ نے مسکرا کے اسے رخصت کیا۔ وہ اسے چھیڑنا چاہتی تھی مگر رک گئی۔ OMG از ہی یور بردر؟ اس کی کلاس میٹس نے حیام کو آف ٹائم میں کار سے اترتے دیکھ کر پوچھا۔ اس کی ہینڈسم پرسنالٹی سب کو للچا رہی تھی۔
نو نو ایکچولی میرے کزن ہیں، وہ فخر سے بولی۔ واو یار لکی، ہاں۔ آکاشا نے اسے کندھا مارا تو وہ شرم گئی۔ ہیلو گرلز، خیام نے قریب آ کے گوگلز اتارے تو لڑکیوں کے جھرمٹ میں کھڑی نورے کو پرشوق نظروں سے دیکھا۔ ہائے سر، وہ سب ایک ساتھ اونچے سروں میں ہنسی۔ سر ریئلی یو کین کال می برو۔ خیام نے ان کے فلرٹ انداز کو بانپ کے ہنس کر کہا، یہ آج کل کی بچیاں بھی۔ اس نے دل میں سوچا کہ یہ 7th کلاس کی لڑکیاں ہو کر اتنی آزاد اور بولڈ ہے۔ نورے نے ان سب کے بیچ معصوم لگ رہی تھی۔ نورے نے کبھی بتایا نہیں اس کی ایک کزن بھی ہے، اور وہ بھی اتنے ہینڈسم۔ آکاشا کی بات کے آگے فلزا نے ٹکرا لگایا۔ وہ سب کے سب بہت تیز تھی، خیام کو اندازہ ہو گیا۔ نورے چپ چاپ کھڑی بس سن رہی تھی، اسے دل ہی دل میں ہنسی آ رہی تھی۔ کزن بس۔ خیام نے نورے کو دیکھا اور باقی لڑکیوں کی طرف متوجہ ہوا۔ دراصل میں اس کا شوہر ہوں، ہم دونوں نکاح شدہ ہیں، ہم دیہی علاقے سے ہیں اور بچپن کی شادی میں یقین رکھتے ہیں، بس اسی وجہ سے۔ خیام نے ان کے چھکے چھڑاتے ہوئے درمیان سے نورے کا ہاتھ کھینچ کر اپنے قریب کیا اور اسے گاڑی کی طرف لے کر چل دیا۔ وہ سب منہ کھولے انہیں جاتا دیکھ رہے تھے۔ وہ آفس سے خود بھی جلدی گھر آ گئی۔ خیام کے جانے کے بعد اس کا دل نہیں لگا۔ یوں بھی زندگی آج کل عجیب رنگ دکھا رہی تھی۔ وہ سر کو ہاتھوں سے دبائے گہری سوچ میں تھی۔ اتنے سالوں کا رشتہ ہے ہمارا خیام، اور تم اتنی آسانی سے کسی اور کو درمیان میں لے آئے۔ وہ تصور میں اس سے مخاطب تھی، میں ایسے تو تمہیں کسی کا نہیں ہونے دوں گی، میں ایک بچی سے ہار نہیں مان سکتی۔ خیام درانی فبی نے بالوں کو نوچا، احساس عشق اسے اندر سے کھا رہا تھا۔ وہ دونوں گاڑی میں بالکل چپ تھے، اور جو بات 4 سال بعد کھلنی تھی خیام خود وہ سب کے سامنے بیان کر گیا۔ نورے کیا سوچ رہی ہوگی، اسے فکر ہوئی، مگر وہ اس کی طرف دیکھتے سے گریز کر رہا تھا۔ آپ میرے شوہر ہیں؟ نورے کا چہرہ شدت شوق سے تمتما رہا تھا۔ خیام نے ایک دم گاڑی روکی۔ ہاں، تمہیں پسند نہیں؟ میں اچھا موقع تھا نورے کے دل کی بات جاننے کا، اگر اسے قبول نہیں تو میں ابھی یہ سب ختم کر دوں گا۔ وہ دل ہی دل میں فیصلہ کر چکا تھا۔ شوہر کیا ہوتا ہے خیام؟ نورے نے اسے سوال کیا۔ خیام حیرانی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ بتائیں پہلے، شوہر کیا ہوتا ہے؟ شوہر وہ ہوتا ہے جو آپ کے بابا تھے، آپ کی امی کے۔ اسے سمجھانا مشکل ہو رہا تھا، اور نورے نے مزید پوچھا، اور وہ آپ کا پہلے دلہا بنتا ہے، پھر آپ کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے، جیسے آپ مجھے لے آئے؟ اس کی آنکھوں میں چمک تھی۔ ہاں، اور بتائیں؟ وہ تو اسے شوق سے سن رہی تھی، جیسے کوئی ایڈونچر سٹوری ہو۔ اور پھر وہ آپ کا خیال رکھتا ہے جیسے آپ رکھتے ہیں؟ نورے جلدی سے بولی۔ ہاں، مگر کبھی کبھی نہیں بھی رکھتا، غصہ بھی کرتا ہے۔ خیام نے اسے ڈرایا۔ آپ تو بالکل نہیں کرتے، آپ تو بہت اچھے شوہر ہیں۔ وہ بہت مزے سے بولی۔ خیام کا قہقہ بلند ہوا۔ اچھا، اور میں، مطلب تمہیں میں یعنی اپنا شوہر پسند ہے؟ خیام نے اس کا چہرہ دیکھا جو شرم سے جھک گیا۔ تو کیا یہ مجھے پسند کرتی ہے؟ خیام کو خوشی حیرانگی ایک ساتھ ہوئی۔ ہاں، آپ مجھے اچھے لگتے ہیں، میرا خیال کرتے ہیں، مجھے آئس کریم کھلاتے ہیں، میری بات مانتے ہیں۔ نورے جلدی جلدی بول پڑی، اور اگر میں یہ سب نہ کروں، تم سے باتیں، تمہارا خیال، یہ گھمانا، پھر آئس کریم کھلانا، پھر؟ خیام اس کی ذہنی سطح پر جانچنے لگا۔ تب بھی آپ مجھے اچھے لگتے ہیں کیونکہ آپ اچھے ہیں۔ وہ ڈٹ گئی۔ تمہیں کیا پتا اچھائی کا، ابھی بچی ہو۔ خیام نے اسے جھڑک دیا، وہ جانتا تھا وہ کتنا پانی میں ہے۔ نہیں، آپ اچھے ہیں بس۔ نورے رو پڑی۔ ارے، خیام کو شرمندگی ہوئی، وہ اس کی وجہ سے رو رہی تھی۔ نورے میری جان، مجھے اچھا مت سمجھو پلیز، بہت برا ہوں میں، اچھی صرف تم ہو۔ خیام نے اسے گلے سے لگا لیا، وہ اس کے سینے کی مہک میں کھو رہی تھی۔ اتنی اچانک سب ہوا کہ وہ سنبھل نہیں پائی۔ ادھر خیام اس کے نئے جذبوں اور اندرونی ظاہری جسمانی تبدیلیوں سے لا علم پہلے کی طرح اسے حوصلہ دے رہا تھا۔ ابھی جان سے یہ ساری باتیں مت کرنا، وہ سمجھا رہا تھا۔ جی، وہ ہنوز اس کی باہوں میں تھی۔ مم، میں نہیں رو رہی اب۔ وہ جلدی سے اس سے الگ ہوئی، چہرہ شرم سے سرخ ہو رہا تھا۔ اچھا، خیام نے دھیمے سے کہا۔ اس کے جسم اور بالوں کی نرم ہاتھوں نے کچھ دیر کے لیے خیام کو اپنے اثر میں لے لیا۔ آئس کریم کھانے چلتے ہیں اب۔ اس نے فوراً گاڑی کا ماحول بدلا۔ ہم نورے منہ دوسری طرف کر گئی، کہیں وہ اس کے چہرے پہ محبت کے رنگ نہ پڑھ لے۔ 3 بجے کے بعد وہ لوگ گھر میں داخل ہوئے تھے۔ خیام کوئی بات کیے بغیر اپنے روم میں گھس گیا۔ یہی حال نورے کا تھا۔ ان کے درمیان ایک سنا انسنا انکہا رشتہ پھوٹ پڑا تھا۔ حقیقت اتنی حسین ہوتی ہے، یہ نورے کو آج پتہ چلا تھا۔ وہ تو اب تک خوابوں میں جی رہی تھی۔ خیام نے اسے دبیر سے متعارف کروایا۔ تہمینہ کو ملازم سے ان دونوں کے آنے کی خبر مل گئی تھی۔ نورے اپنے اندر پیدا ہونے والی تبدیلیوں پر کچھ پریشان سی تھی، جسے تہمینہ نے بھانپ لیا۔ وہ بن ماں کے تھی، نہ کوئی بڑی بہن جو اسے زندگی کی یہ سچائیاں سمجھاتا، قدرت کے اصول بتاتا۔ تہمینہ نے یہ ذمہ بھی اپنے سر لیا۔ نورے تو بی جان کے ہوش میں آ کر ہر چیز سے بے فکر ہو گئی تھی۔ ان کے سمجھانے بتانے پہ اس نے بھرپور عمل کیا۔ وہ اب بلوغت کی حدود میں داخل ہو چکی تھی۔
اس کے اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے رہنے کے انداز بدلنے لگے تھے اور حیام کوئی بچہ نہیں تھا۔ وہ فوراً معاملہ بانپ گیا۔ اس نے خود ہی نورے سے کچھ رویزرو رہنا شروع کر دیا تھا۔ وہ جانتا تھا یہ سب کیسے ہینڈل کرنا ہے۔ حیام ہاں اس کے ہاتھ ساتھ چل رہی تھی۔ وہ دونوں اس وقت کوریڈور سے گزر رہے تھے۔ ہاں بولو۔ حیام نے رک کے اسے دیکھا۔ مجھے نورے سے نہیں ملواؤ گے؟ وہ فبی کی بات پہ کچھ ٹھٹک گیا۔ تم کیا کرو گی مل کے؟ کیا مطلب کیا کروں گی؟ ان فیوچر ہم تینوں نے ساتھ رہنا ہے تو کیوں نہ اس سے دوستی کی جائے۔ فبی نے اپنے آئیڈیا پہ اس کی تائید چاہی، اور اگر وہ تمہیں یا تم اسے پسند نہ آئی، حیام نے ہچا ظاہر کیا، تو تمہیں کسی ایک کو چننا ہوگا۔ پھر اینڈ آئی نو یو اونلی لو می، تو نورے کے لیے یہی اچھا ہے کہ وہ مان جائے۔ فبیہا کا انداز کچھ روڈ تھا۔ اوکے ریلیکس، یہ بات کی بات ہے، اینڈ ملوا دوں گا تمہیں۔ وہ کسی کو بری نہیں لگتی، تمہیں بھی نہیں لگے گی۔ حیام مسکرا دیا تو فبیہا بھی پھیکی سی مسکراہٹ لبوں پر لے آئی۔ فبیہا نے سر سے پاؤں تک اس کانچ کی گڑیا کو دیکھا جو نیلی آنکھیں اس پر ٹکائے ہوئے تھی۔ کچھ لمحے کے لیے تو فبی کی بولتی بند ہو گئی۔ وہ واقعی بہت سادہ اور معصوم تھی۔ ہیلو، فبیہا نے جاندار سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ ہیلو آن فبی، نورے آنٹی۔ کہتے کہتے رک کے حیام نے اسے ملاقات سے پہلے ہی سمجھا دیا تھا کہ اسے فبی بولے۔ کیسی ہو نورے؟ بہت شوق تھا تم سے ملنے کا، فبیہا ایکسائٹمنٹ سے بولی۔ کیوں؟ نورے نے معصومیت سے پوچھا۔ حیام اور فبیہا کی ایک ساتھ ہنسی چھوٹی۔ کیونکہ تم بہت عظیم ہستی ہو اس لیے۔ حیام نے اسے چھیڑا مگر نورے کا منہ بن گیا۔ اسے حیام اور فبی کا ایسے ہنسنا برا لگا۔ وہ بنا کوئی بات کیے ٹیبل پر جا کے بیٹھ گئی۔ وہ تینوں اس وقت دریا پر تھے۔ حیام نے ہائی ٹی کے لیے ٹیبل بک کر لی تھی کیونکہ نورے سمندر کی دیوانی تھی۔ اسے کیا ہوا؟ فبیہا نے حیام سے پوچھا۔ کچھ نہیں، آؤ بیٹھو۔ وہ جلدی سے نورے کے پاس ہی بیٹھ گیا کہیں وہ ناراض نہ ہو، مگر فبیہا ناراض ہو چکی تھی۔ اس کے پاس نہیں بیٹھا۔ اب تمہیں کیا ہوا؟ حیام نے پوچھا۔ نتھنگ، فبیہا نے ایک لفظی جواب دیا۔ نورے ان دونوں کو اگنور کیے ٹھاٹھے مارتا سمندر دیکھ رہی تھی۔ شام کے رنگ کا عکس اس کے چہرے پہ پڑتا تو لگتا کوئی پینٹنگ ہے۔ حیام مبہوت سا اسے دیکھ رہا تھا۔ آرڈر کریں؟ فبیہا نے اسے مخاطب کیا۔ وہ سنبھل کے بیٹھا۔ نورے فبی میری بہت اچھی دوست ہے، آفس میں بھی ساتھ کام کرتی ہیں۔ حیام نے تعارف کا سلسلہ آگے بڑھایا۔ اچھا، نورے نے سر ہلایا، مگر در حقیقت اسے فبیہا اور ملاقات میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ بہت مس فٹ محسوس کر رہی تھی۔ گھر چلیں، اس نے حیام سے کہا۔ میں اتنی جلدی؟ ابھی تو چائے آئے گی، باتیں کرتے ہیں، مجھے بھوک نہیں ہے۔ وہ بس سوری۔ اچھا چلتے ہیں، تھوڑا رکو۔ حیام نے اس کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھ کے دباؤ دیا۔ فبیہا خاموشی سے سارا تماشا دیکھ رہی تھی۔ اسے بہت انسلٹ محسوس ہوئی اور یہ بات حیام جانتا تھا۔ وہ دو خواتین کے موڈ ایک ساتھ جھیلنے پر مجبور تھا، ایک طرف بیوی، دوسری طرف معشوقہ۔ اسے خود پر غصہ آ رہا تھا۔ کیا ضرورت تھی ملوانے کی؟ نورے ابھی بچی تھی، وہ کیا سمجھتی اس ملاقات کا مقصد؟ آئی تھنک فبی وی شوڈ لیو ناؤ، حیام نے معذرت کی۔ اٹس اوکے، سی یو ان آفس۔ تو تیزی سے اپنا پرس اٹھا کے نورے کو دیکھتی ہوئی نکل گئی۔ حیام کو افسوس ہو رہا تھا۔ نورے یہ کیا طریقہ تھا؟ اس سے غصہ آیا۔ کیا ہوا؟ نورے نہ سمجھی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آپ کو تمیز نہیں ہے کہ کسی سے ملتے ہیں تو بات کرتے ہیں اچھے سے؟ وہ نہ چاہتے ہوئے بے صحت ہو گیا۔ وہ کچھ بولے بنا رونا شروع ہو گئی۔ حیام کو تو لینے کے دینے پڑ گئے۔ آس پاس کے لوگ انہیں عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ اف پلیز رو مت۔ اچھا سوری۔ حیام کو مزید افسوس ہوا۔ کان پکڑ کے سوری بولے۔ وہ روتے روتے بولی، ارے یار گاڑی میں پکڑ لوں گا یہاں سے تو چلو۔ حیام نے اس کے آگے گھٹنے ٹیک دیے۔ وہ گاڑی میں کان پکڑا بیٹھا تھا۔ بس، حیام نے معصومیت سے کہا۔ جی بس، اور آپ؟ مجھے آئس کریم کھانی ہے۔ نورے پھیل گئی۔ کوئی آئس کریم نہیں ملے گی، گھر چلو سیدھا۔ حیام نے اسے سیدھا کیا۔ اور گھر میں یہ بات نہیں بتانی، اوکے؟ حیام نے اپنا ہاتھ اس کے آگے کیا۔ اوکے پارٹنر۔ نورے نے مسکرا کے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا جسے حیام نے دبا لیا۔ نورے کی پیشانی پہ عرق چمکنے لگا۔ وہ اب حیام کی اتنی حسی قربت پہ ہی پگھلنے لگی تھی۔ مجھے وہ اچھی نہیں لگی، نورے نے آہستہ سے کہا۔ کون؟ حیام نے ایک ہاتھ سے موڑ کاٹا، دوسرے ہاتھ سے ہنوز اس کا ہاتھ پکڑے رکھا تھا۔ فبیہا، نورے نے سر جھکا کے کہا۔ حیام نے بے ساختہ اسے دیکھا۔ وہ میری بہت اچھی دوست ہے نورے، حیام نے اسے سمجھایا۔ بس مجھے نہیں پسند آئی وہ، اور آپ اس کے ساتھ مل کے ہنسے بھی میرا مذاق اڑا رہے تھے آپ دونوں۔ آپ اس کے ساتھ نہیں ہنس سکتے، اور آپ صرف میری دوست ہیں۔ وہ شدید بیوی لگ رہی تھی۔ حیام ہنس دیا۔ اچھا جی، اور کچھ؟ اس نے فی الحال نورے کو سمجھ جانے کا ارادہ
مؤخر کر دیا، ابھی کے لیے بس اتنا ہی، وہ خوش ہو گئیں۔ او مائی گاڈ شارک! فبیہا اپنے حالات کو گھر میں پا کر خوشی سے چہک گئی۔ نورے کے ہاتھوں ہوئی انسلٹ کا احساس اب کچھ کم ہو گیا تھا۔ آئی ایم گلیڈ دیٹ یو گلیڈ ٹو سی می، شارک نے اسے چھیڑا جب سے اس نے رشتے سے انکار کیا تھا۔ وہ اس سے ناراض تھا، مگر بہرحال خون کے رشتے کہاں چھوٹتے ہیں۔ تم کب آئے؟ کب تک ہو؟ فبی نے آگے بڑھ کر اسے حق کیا۔ ابھی 1 گھنٹے پہلے ہی آیا تو پتہ چلا کہ تم باہر ہو، حالات سے بات ہو گئی تھی۔ وہ بھی راستے میں ہے، ملازم نے کمرہ دکھا دیا تھا۔ میں تو ہوٹل میں رکتا۔ کیوں رکتے ہوٹل میں؟ فبی نے اسے بیچ میں روکا۔ مجھے لگا تمہیں پسند نہ آئے نہ میرا یہاں آنا، شارک نے صاف گوئی دکھائی۔ کم آن شارک، ہم کزنز ہیں اور پھر اچھے دوست بھی۔ شادی سے انکار کا مطلب یہ نہیں کہ مجھے تم پسند نہیں۔ آئی ریئلی لائک یور کمپنی۔ اوکے اوکے، سمجھ گیا۔ آپ کچھ کھائیں، آئی ڈیم ہینگری یار۔ شارک نے بات سمیٹ دی۔ وہ ایسا ہی تھا، سادہ اور سلجھا ہوا۔ ایک کانفرنس کے سلسلے میں وہ آج کل پاکستان آیا ہوا تھا اور آسٹریلین نیشنل بیسڈ ڈاکٹر تھا اور اپنا ایک ہیراتی ہسپتال بھی پاکستان میں کھول رکھا تھا، جسے فبی کی خالہ ہی دیکھتی تھیں۔ نجف لکھانی تن فن کرتے گھر میں داخل ہوئیں، مگر بانجائی پہ نظر پڑتے ہی ان کے فیس ایکسپریشن بدل گئے۔ ہیلو آنٹی، شارک نے جوس کا گلاس رکھا اور خالہ سے اٹھ کر ملا۔ ہائے بیٹا، سوری میں لیٹ ہو گئی۔ وہ شرمندہ ہوئے اور تیز نظروں سے فبی کو دیکھا جو مزے سے جوس پی رہی تھی۔ کوئی بات نہیں، فبی نے اچھی کمپنی دے دی، آپ فریش ہو جائیں، بہت تھکی ہوئی لگ رہی ہیں۔ فبیہا ان کے غصے اور تھکن کی وجہ تک پہنچ چکی تھی۔ وہ یقیناً کلب کی ان خواتین سے مل کر آ رہی تھی جنہیں حیام کے نکاح کی خبر تھی۔ وہ اس ری ایکشن کے لیے تیار تھیں۔ آپ فریش ہو جائیں، پھر بات کرتے ہیں۔ فبیہا نے ماں کو کام ڈاؤن کیا۔ وہ اسے گور کے رہ گئیں۔ حیام نے کرتے کے آستین اوپر چڑھا کے پلاؤ کی ڈش اپنی طرف کی۔ نورے نے اسی کے انداز میں اپنی آستین بھی اوپر چڑھا لی اور ڈش اس سے لی۔ رات کا کھانا چل رہا تھا اور تہمینہ معمول کی بات چیت کرتے ہوئے گانے میں مگن تھے۔ نورے چپکے چپکے حیام کو دیکھ رہی تھیں۔ پلیٹ میں دیکھ کے کھاؤ، مجھے نظر نہیں لگاؤ۔ حیام نے اسے چھیڑا۔ دادا جی کہتے تھے اپنی چیز کو نظر نہیں لگتی، اس نے معصومیت سے کہا۔ حیام کا ہاتھ بے ساتھ تھا، کھانے سے رکا۔ اس پورے جملے میں سب سے بارد لفظ اپنی چیز تھے۔ تہمینہ اس کی گہرائی پہ اشش کر رہی تھی۔ انہوں نے بیٹے کو آنکھوں سے ہی آنکھوں میں چھیڑا۔ حیام نے مسکرا کے سر مزید جھکا لیا۔ آج تم آفس نہیں جاؤ گی، بلکہ آپ کبھی نہیں جاؤ گی۔ نجف نے اسے صبح گھیر لیا۔ تو آپ کو پتہ چل گیا؟ فبیہا نے مسکرا کے ماں کو دیکھا۔ وہ ابھی تک نائٹی میں ہی تھی، اس نے تمہیں چیٹ کیا ہے اور تمہیں فرق ہی نہیں پڑ رہا۔ وہ غصے سے لال پیلی ہو رہی تھی۔ اس نے مجبوری میں کیا ہے، سب مرد اور مجبور۔ وہ ہنس پڑی۔ کم آن مام، مجھے اور اس سے فرق نہیں پڑتا ہے اور یہ میرا معاملہ ہے، آئی کین ہینڈل اٹ۔ وہ کچھ کہتے کہتے رک گئی۔ شارک سیڑھیاں اترتا نیچے آ رہا تھا۔ فبیہا نے بھی سکھ کا سانس لیا۔ کہاں بزی ہو؟ اسے حیام کا میسج ملا، یاد آ گئی۔ فبیہا نے طنز کیا، اب ایسی بھی بات نہیں ہے یار، دوست ہو تم میری۔ صرف دوست؟ فبی نے فوراً پوچھا۔ ہم پہلے دوست ہیں فبیہا، یاد رکھا کرو۔ اچھا شارک آیا ہوا ہے، اسی کے ساتھ بزی ہوں۔ فبیہا نے اسے جلانے کی کوشش کی۔ اوہ دیٹس گریٹ، کیسا ہے وہ؟ حیام نے سادگی سے پوچھا۔ فبیہا کو دھچکا سا لگا۔ وہ اس کے لیے پوزیسو نہیں ہوا، وہ پہلے بھی نہیں ہوتا تھا، اب کیسے ہو جاتا؟ ہاں اچھا ہے وہ۔ نورے کیسی ہے؟ فبیہا نے بات بدلی۔ وہ بھی اچھی ہے، لان میں ہے۔ حیام نورے کے ذکر پر بہت مسکرا دیا۔ اس کی رات والی بات بھی ابھی تک ذہن میں گردش کر رہی تھی۔ اوکے سنو، میں ایک فرینڈ گیدرنگ رکھ رہی ہوں، شارک کے لیے لازمی آ جانا، اور اکیلے پلیز۔ فبیہا نے ہولے سے کہا، آئی ول ٹرائی مائی بیسٹ۔ حیام نے وعدہ نہیں کیا کیونکہ اب اس کے کہیں جانے سے نورے اپسیٹ ہو جاتی تھی۔ وہ گیدرنگ میں جانے کے لیے مکمل تیار تھا۔ جب تہمینہ پریشان سی کمرے میں آئی حیام، وہ کافی پریشان تھی۔ کیا ہوا مام؟ حیام نے پوچھا۔ نورے کو دیکھو ذرا۔ وہ بول کے کمرے سے نکلی تو وہ سب چھوڑ کے ان کے پیچھے گیا۔ نورے اپنے کمرے میں غنودگی کے عالم میں تھی۔ اس کا جسم شدید کھول رہا تھا۔ اف، اس سے تو تیز بخار ہے، ہاسپٹل لے جانا پڑے گا۔ حیام نے اسے گود میں اٹھایا۔ تہمینہ نے گاڑی نکلوائی۔ وہ لوگ وقت ضائع کیے بغیر ہسپتال لے گئے۔ اس کا موبائل بج بج کے پاگل ہو رہا تھا۔ ہیلو، اس نے جلدی سے کہا۔ ہیلو حیام، کہاں رہ گئے ہو؟ سب پوچھ رہے ہیں۔ فبیہا کی ناراض سی آواز بھری، سوری آئی کانٹ کم۔ نورے ہاسپٹل میں ہے؟ اسے کیا ہو گیا اچانک؟ فبیہا حیران تھی، کل تک تو وہ ٹھیک تھی۔ پتہ نہیں، ڈاکٹر بتائیں گے، تم لوگ انجوائے کرو۔ اس نے مزید بات کیے بغیر فون کٹ کر دیا۔ نورے کو وائرل نے گھیر لیا تھا۔ ڈاکٹر نے 2 دن ہسپتال میں رکھنے کا کہا تھا۔ اب وہ دواؤں کے زیر اثر سو رہی تھی۔
مام آپ کر جائیں، میں یہی ہوں۔ حیام نے سچویشن سنبھالتے ہی تہمینہ کو کہا، میں ابھی یہی ہوں۔ تم جاؤ، کہیں جا رہے تھے شاید؟ نہیں۔ انہیں یاد آیا، ہاں وہ سب دوستوں کی گیدرنگ تھی، مگر خیر نہیں تم جاؤ، ریلیکس کرو، وہ ابھی سو رہی ہے، میں ہوں یہاں پر، پھر تم آ جانا۔ انہوں نے سہولت سے بات کی۔ اوکے ٹیک کیئر، کال می کچھ ایمرجنسی ہو تو۔ اس کا دل تو نہیں تھا، مگر دوستوں کے شکوے پر بھی بڑھنے لگے تھے۔ وہ ملنے چل دیا۔ شکر ہے حیام تم نے ہمیں بھی ٹائم دیا۔ ہوٹل میں دیکھتے ہی سارے دوستوں نے خوشی کا نعرہ لگایا۔ فبیہہ کا چہرہ بھی پیسی سے کھل گیا، یقیناً وہ اس کے لیے آج بھی اہم تھی۔ وہ اسی خوشی فہمی میں خوش ہو گئی۔ شارک بہت اچھے سے حیام سے ملا، اسے فبیہہ کے سب دوستوں سے مل کر اچھا لگ رہا تھا، اور حیام تو ویسے بھی اسپیشل تھا۔ فارس کو دیکھ کر حیام کا کچھ منہ ضرور بنا۔ وہ کالج ٹائم سے اس سے بس دوستی کے لحاظ میں برداشت کر رہا تھا، اس کی حرکتیں اور باتیں کسی کو نہیں بھاتی تھیں۔ یار گائز، میں اپنے فارم ہاؤس پر ایک کڈز پارٹی ارینج کر رہا ہوں اپنے بھتیجے کی سالگرہ کے لیے، تم لوگ بھی آنا۔ ریحان نے سب کو دعوت دی، اور حیام تم اس بچی کو بھی لے آنا۔ فارس فوراً بول پڑا۔ فبیہہ کی ہنسی بچی سن کے نکل گئی، سب ہی معنی ہنسنے لگے۔ کون بچی؟ حیام نے سب کو چھوڑ کے فارس کی طرف جارحانہ رخ کیا۔ وہ تمہاری بچی، آئی مین یور کزن۔ وہ بےہودگی سے ہنسا۔ شی از مائی کزن، سو بیہیو یور سیلف۔ حیام نے دھیان سے بھاگ کے اسے دیکھا تو وہی تو بولا بچی پلس کزن۔ وہ ہنوز بدتمیزی سے بولا، مگر اس بار حیام نے اسے مکہ جڑنے میں دیر نہیں کی۔ او واٹ حیام، سب ان دونوں کو پکڑ رہے تھے جو ایک دوسرے کے گریبان تک آ چکے تھے۔ نورے کا نام مت لینا اب۔ حیام دوڑا۔ فبیہہ ڈر کے اس کے دیکھ رہی تھی، اسے اتنے طیش میں آج تک کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ فارس اپنا ٹوٹا چبڑا لے کے گر پڑا۔ وہ راستے میں تھا جب اسے فبیہہ کی کال ملی۔ حیام تم ٹھیک ہو؟ تم اس بےغیرت انسان کی بات میں ہنس رہے تھے، اس کے بعد بھی مجھے پوچھ رہی ہو؟ وہ آتش فشاں ہو رہا تھا۔ حیام لینگویج پلیز، کیا ہو گیا ہے؟ فبیہہ شاک میں تھی، وہ کیسے بات کر رہا تھا؟ تم اچھے سے جانتی ہو میری نکاح کی خبر پھیل چکی ہے ہمارے سرکل میں۔ وہ فارس اسی وجہ سے نورے کو بیچ میں لا رہا تھا، اور تم اس وقت بہت انجوائے کر رہی تھی۔ اب جاؤ کرو انجوائے۔ حیام نے غصے سے فون کاٹا۔ آج اس کی غیرت پورے زور پر جاگ رہی تھی۔ کوئی کیسے اس کی بیوی تک آ سکتا ہے؟ اس نے زور سے اسٹیئرنگ پہ ہاتھ مارا۔ 3 گھنٹے بعد اسے ہوش آیا تھا۔ آنکھیں کھلتے ہی حیام کا جاذب چہرہ اسے نظر آیا۔ وہ نکاحت سے مسکرا دی۔ کیسی ہو میری جان؟ وہ محبت سے نورے میں جھک گیا۔ درد ہو رہا ہے جسم میں؟ وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی۔ ابھی ٹھیک ہو جائے گا، دعا سے ڈرپ سے ہمت رکھو مائی اسٹرانگ پارٹنر۔ حیام نے اس کا ماتھا چوما۔ آپ؟ نرس نے ڈرپ چینج کرتے ہوئے اسے دیکھ کر جھجکتے ہوئے پوچھا۔ میں ان کا ہسبینڈ ہوں۔ آپ کائنڈلی اپنا کام کریں۔ حیام نے ٹکا سا جواب دیا تو نرس منہ کھولے باہر چلی گئی۔ مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے حیام۔ نورے کی آواز دھیمی تھی، لہجہ ٹوٹ رہا تھا۔ بولو، میں سن رہا ہوں۔ حیام نے خود کو اس کے قریب کیا۔ مجھے آپ فنی اچھی لگتی ہیں کیونکہ وہ آپ کی دوست ہیں۔ اچھا، اور حیام نے حیرانی سے اس کی بات سنی۔ آپ کا گھر اچھا لگتا ہے؟ وہ اٹک رہی تھی۔ ہمارا گھر نورے، وہ تمہارا بھی ہے؟ حیام نے محبت کے پھول برسوئے۔ بی جان سے بھی پیار کرتی ہوں میں، اور مجھ سے؟ حیام نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ آپ بی جان کو مت بتائیے گا کہ میں نے آپ سے یہ بولا ہے کیا؟ آئی لو یو حیام، نورے نے بول کے جلدی سے اپنا چہرہ چھپایا۔ حیام کے کاندھوں سے کوئی بوجھ ہٹا تھا۔ اس سفر میں اکیلا نہیں تھا، وہ اس کا پسندیدہ بن گیا تھا، جو کبھی اس کی ناپسند تھی۔ یہ دل کی بازیاں بھی عجیب ہوتی ہیں، کب پلٹ جائیں پتہ نہیں چلتا۔ ادا آئی جفا آئی غرور آیا، حجاب آیا، ہزاروں آفتیں لے کر حسینوں پر شباب آیا۔ اب میں کچھ کہوں؟ حیام نے اس کے چہرے سے ہاتھوں کو ہٹا کر اپنے ہاتھوں میں لیا۔ I love you too, love you more، اس نے گرمیشی سے باقاعدہ اظہار کیا۔ نورے کی دھڑکنیں اتھل پتھل ہو رہی تھیں۔ کرب کا یہ لمحہ اسے حاصل زندگی لگا۔ وہ یکدم اچھا محسوس کرنے لگی۔ بیمار کو اقرار آ گیا۔ کئی
ان کی دیواریں آج گر چکی، اب کچھ ان کہیں باقی نہیں رہی تھی۔ وہ دونوں مسکرائے جا رہے تھے۔ حیام نے خود کو ٹین ایج میں محسوس کیا، پہلا پیار والی فیلنگز، اور نورے یکدم بڑی ہو گئی تھی، سمجھدار، گہری۔ وہ دونوں ایک دوسرے میں کھوئے ہوئے تھے۔ مجھے ڈاکٹر کے آنے سے ان کا ٹرانس ٹوٹا یہ پہلے سے کافی بہتر لگ رہی ہیں۔ اگر یہی پروگریس رہی تو آپ انہیں کل ہی گھر لے جا سکتے ہیں۔ وہ پروفیشنل انداز میں نورے کا معائنہ کر رہی تھی۔ وہ نرس کچھ دیر قبل کمرے سے نکل کے گئی تھی، وہیں ساتھ آئی تھی اور ٹرپ بدلتے ہوئے مسکرا رہی تھی۔ نورے حیام تک شرما گیا۔ وہ 2 سال بعد صحیح سے ناشتہ کرو نورے، پیپرز میں کمزوری ہوگی ورنہ تہمینہ سے باقاعدہ ٹھونس رہی تھی۔ آج اس کا بورڈ کا لاسٹ پیپر تھا۔ وہ جلد گھر واپس آنا چاہتی تھی کیونکہ حیام نے آؤٹنگ کا پلان بنا رکھا تھا، اسے شاپنگ بھی کروانی تھی۔ فبی پلیز ڈو می اے فیور۔ حیام کی کال پہ عجلت آواز بری ہاں بولو ڈیئر۔ فبی کا لہجہ کھناتا ہوا تھا۔ یار تم سینئر سے نورے کو پک کر کے شاپنگ کروا دو۔ میں نے اس سے آؤٹنگ کا پرامس کیا تھا مگر مشکل لگ رہا ہے، ضروری شاپنگ ہے، تم کروا دو، باقی گھمانے کا کام میں دیکھ لوں گا، ہو سکتا ہے میں جوائن کر لوں تم لوگوں کو مال میں۔ وہ سینٹر پہ ویٹ کر رہی ہوں گی۔ میں نے منع کیا تھا اسے کہ گھر نہ جانے، ڈرائیور کی جگہ میں آؤں گا۔ اوکے ریلیکس، آئی ول مینیج آل تھنگ۔ تم مال جائیداد گھر جانے، ڈرائیور کی جگہ پہ آؤں گا۔ اوکے ریلیکس، آئی ول مینیج آل تھنگ۔ تم مال آ جانا، مجھے سینٹر کی لوکیشن بھیج دو، میں جاتی ہوں۔ فبیہا نے چٹکی بجا کے مسئلہ حل کر دیا۔ سو نائس آف یو یار۔ حیام متشکر ہوا۔ اچھا اب شکر ادا ہوا کرے گا، فبی نے طنز کیا تو وہ مسکرا دیا۔ اوکے میں سینڈ کرتا ہوں۔ حیام کو ڈر تھا وہ دیر زیادہ نہ ہو۔ نورے کی پریشانی سے برداشت نہیں تھی مگر سب سے بڑی پریشانی کو وہ خود کو اس کے پاس بھیج رہا تھا۔ وہ تھکی ماندی شاپنگ سے واپس آ کر صوفے پہ آڑی تیچھی لیٹی ہوئی تھی جب مسز نجف لکھانی پرس جھنجھلاتی اس کے سامنے آ کر بیٹھی آ گئیں۔ اپنے بوائے فرینڈ کی بیوی کو شاپنگ کروا کے ان کا لہجہ استہزائیہ تھا۔ وہ بچی ہے، کم آن موم، فبیہا نے چڑ کے بتایا۔ آج بچی ہے، کل وہ بڑی ہو جائے گی اور تم بوڑھی۔ وہ بھی جتاتے ہوئے بولی۔ بیٹی کی یہ خواری ان کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ وہ اسے سیٹل دیکھنا چاہتی تھیں۔ سو واٹ، حیام بھی بوڑھا ہوا گا میرے ساتھ، مرد کبھی بوڑھا نہیں ہوتا۔ انہوں نے افسوس سے بیٹی کو دیکھا۔ فبیہا کا فون بجا تھا، شارق کی کال۔ فبیہا کا فون بجا تھا، شارق کی کال تھی۔ اس وقت وہ حیران ہوئی۔ نجف بھی بھانجے کی کال پہ الرٹ ہوئے۔ کیسی ہو؟ فون شارق نے اپنائیت سے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ دادی؟ سنا ہے کہ اب میں آ رہا ہوں پاکستان سے ملنے۔ شارق نے لہجے میں برا مت مگر سر، او گریٹ، ضرور گاؤں تمہاری خالہ کا گھر ہے مگر صرف میرے لیے آ رہے ہو تو اپنے پیسے خرچ نہیں کرنا۔ میں حیام سے نکاح کر رہی ہوں، اس نے شارق کو سناتے ہوئے وہاں پہ بم پھوڑا۔ وہ لیٹ نائٹ گھر میں داخل ہوا تھا اور حسب طبیعت نورے کو اپنا منتظر پایا۔ آپ آئیں کیوں نہیں مال؟ وہ سخت ناراض تھی، اسے آئیڈیا تھا۔ آئی ایم ریئلی سوری یار، پھنسا
پھنسا ہوا تھا، تم جانتی ہو، نئے آفس کی سیٹنگ میں اس نے اس کی ناراضگی کو کم کرنے کی فساد ناراضگی سے آئیڈیا تھا۔ آئی ایم ریئلی سوری یار، پھنسا ہوا تھا، تم جانتی ہو، نئے آفس کی سیٹنگ میں اس نے اس کی ناراضگی کو کم کرنے کی کوشش فبی نے اس کی ناراضگی کو کم کرنے کی کوشش کی۔ فبی نے کروا دی سب کو شاپنگ۔ جی نورے مزید نہیں بولی۔ حیام سمجھ گیا وہ کیوں ناراض ہے۔ مجھے اسے نہیں بھیجنا چاہیے تھا، مگر میں نے سوچا تھا کہ تم دونوں وقت ساتھ گزار لو۔ بس وہ کچھ خجل ہو رہا تھا اس بات پہ۔ کچھ وقت کیا ہوا حیام، اب تو ساری زندگی اس کے ساتھ رہنا ہے۔ نورے کی آواز پر گئی، وہ رخ موڑ کے آنسو چھپانے لگی۔ میری جان، حیام ایک دم اس کے سامنے آیا۔ تم نے ہی حوصلہ دیا تھا، یہی ٹوٹ رہی ہوں۔ اب وہ اس کے لبوں پہ جھکا تو نورے نے اپنے لب اس کے مزید قریب کر دیے۔ اس کی خود ہی اس کے بے قراری کا سارا حل ہے۔ میں سب ٹھیک کر دوں گا، کیسے پتہ نہیں، مگر کر دوں گا۔ مگر حیام نے اس کی گردن اپنے پناہیں مضبوط کی تو وہ سمٹ گئی۔ میں آپ کے فیصلے مگر کر دوں گا۔ حیام نے اس کے گرد اپنی پناہیں مضبوط کی تو وہ بھی سمٹ گئی۔ میں آپ کے ہر فیصلے میں آپ کے ساتھ ہوں، تم تو میری جان ہو۔ حیام مسکرا دیا، تھامے تھا ہاتھ بہت دور تک چلے۔ اب جیت ہو یا مات بہت دور تک چلتے ہیں۔ 2 سال پہلے ہسپتال سے چھٹی لے کر نورے کے گھر لے آیا تھا۔ فبی سے ناراضگی ہمنوز تھی، وہ کسی کی کال ریسیو نہیں کر رہا تھا، سارا فوکس نورے پر تھا۔ آپ کچھ پریشان ہیں؟ نورے کو وہ کل رات کے مقابلے میں کافی چپ لگ رہا تھا۔ کل تو اظہار ہوا تھا، عہد و پیمانے باندھے گئے تھے، اور آج یہ چپ، جبکہ وہ سامنے تھی۔ نورے حیام نے سب چھوڑ کے اسے تھاما اور بیڈ پہ اٹھا کے بٹھا دیا اور خود اس کے سامنے آن بیٹھا۔ آج تحت یاد آتا تھا، وہ تھک گیا تھا، منجدار میں رہ کے اس بھنور سے اسے نکلنا تھا بس۔ جی نورے ہمتاً بوجھ تھی، تم مجھے ایسا کیسا انسان سمجھتی ہو؟ حیام نے اس کا امتحان لینا شروع کیا۔ بہت اچھا، سب سے اچھا، وہ جوش سے بولی۔ اور اگر میں کہوں کہ میں اچھا نہیں ہوں، میں نے تم بہت برے کام کیے ہیں، پھر تو اب اللہ سے معافی مانگ لیں، وہ سب کو معاف کر دیتا ہے۔ نورے نے عقیدت سے کہا، وہ اس کے برے کاموں کی نوعیت نہیں سمجھ رہی تھی۔ میں تمہارا شوہر ہوں نورے، مگر میں نے کسی اور کو بھی وعدہ کیا تھا کہ میں اس کا شوہر بنوں گا۔ اب بتاؤ، اگر میں وعدہ پورا نہیں کروں گا تو میں کیسے اچھا انسان ہوا؟ وہ میری جان سے وجہ سے رونے لگی روئے گی، میں کیسے اچھا انسان ہوا؟ تم بتاؤ۔ حیام نے اسے دیکھا، جس کا چہرہ اتر گیا تھا۔ کس سے وعدہ کیا ہے آپ نے؟ اس نے آنسو کو روکا مگر ناکام رہی۔ نورے کو روتا دیکھ کر اسے خود سے مزید نفرت ہوئی۔ فبیہا سے ندامت سے چور لہجے میں بولا، آپ کی دوست؟ وہ حیران تھی، وہ دوست بھی ہے اور گرل فرینڈ بھی۔ حیام کا سر مزید جھک گیا۔ آپ کرنا چاہتے ہیں؟ نورے نے پوچھا۔ نہیں، اب نہیں، مگر وعدے کے پھانس سے اٹک کے رہ گئی۔ یقین کرو، میں نہیں جانتا تھا حلال کی لذت اتنی ہے، ورنہ کبھی فبیہا سے حرام کا رشتہ نہیں بناتا۔ اس کے لہجے میں صدقات تھے۔ نورے فخر سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس لیے تو کہتی ہیں کہ آپ ایک اچھی انسان ہیں، آپ کو اپنا وعدہ نبھانا چاہیے۔ دادا جی کہتے ہیں مسلمان ہمیشہ اپنا وعدہ پورا کرتے ہیں، کسی کو اپنی ذات سے تکلیف نہیں دیتے۔ نورے، تم بہت معصوم ہو عظیم، شاید اس لیے اللہ نے میرا دل تمہاری جانب پھیر دیا، ورنہ میں یہ نکاح نہیں کرنا چاہتا تھا۔ حیام نے مسکراتے ہوئے اسے بتایا، میں آپ کے ساتھ ہوں، ہمیشہ آپ مجھے کبھی نہیں چھوڑیے گا۔ میں فبیہا کو کچھ نہیں کہوں گی، ان کی عزت کروں گی، آپ کی گڈ گرل ہوں میں۔ وہ بھیگی آنکھوں سے مسکرا دی۔ حیام اس کی محبت کے بوجھ تلے دب سا گیا۔ حال شاک پاکستان آیا ہوا تھا، مگر اس نے ہوٹل میں قیام کر رکھا تھا۔ فبیہا کو پتہ چلا تو اس نے
افسوس ہوا وہ بہت روڑ گئی۔ کہاں جا رہی ہو؟ نجف لکھانی نے اپنے دیکھا تو پوچھا۔ شارک سے ملنے اس کے ہوٹل۔ وہ نرمی سے بولی، ان کے چہرے پہ خوشی دوڑ گئی۔ شکر ہے تمہیں میرے بانجے کا خیال آیا، اچھا کزن ہے میرا۔ اور حالہ نے مل کر سب کو اپریکیٹ کر دیا۔ ناراض ہوئی شارک کی بس پسند تو تم تھی، شارک کی پسند ہو تم، تبھی رشتے کی بات ہوئی، مگر تمہیں تو دوسری بیوی بننا ہے کسی کی شوق سے، اور بنو، ساری زندگی افسوس کرنا پھر۔ حیام مجھ سے محبت کرتا ہے، وہ چیخی۔ واقعی وہ محبت کرتا ہے، اب اس کے حالیہ جذبات سے ساری سوسائٹی واقف ہے۔ فارس کا واقعہ مجھے بھی پتہ ہے، اور اس کی حسین بیوی سے بھی مل چکی ہوں۔ خوابوں سے نکل کر حقیقت میں آ جائیں فنی، ورنہ بھیانک تعبیر تم سہ نہیں پاؤ گی۔ وہ کہہ کر رکی نہیں۔ فبیہا نے پرس موبائل صوفے پر پھینکا۔ اپنے بے خواب کواڑوں کو مقفل کر دو، اب یہاں کوئی نہیں آئے گا۔ میرے پاس محض روح ہوتی تو تمہاری روح پر اکتفا کر لیتا، مگر میرے پاس ایک جسم بھی ہے، تمہارے شانے بازو ہاتھ، اور پھر تمہارے سینے میں خدا کا گھر، اور اس زمین پر ماتھا اٹکتا ہوا مجھے یہ سب معلوم ہے۔ جن باہوں کا تصور کیے بغیر نیند نہیں آتی، ان کی گرفت کو محسوس کیے بغیر زندگی کیسے کٹ سکتی ہے؟ مکان ہی نہیں، اف! نور نے بساطا لب کاٹے۔ تصور میں خیام کا بھرپور وجود، اور اس کا لمس نورے کو گدا شوہر کا خیال ہی بیوی کو، اور شوہر کا خیال ہی عورت کو خوشی کرنے کے لیے کافی ہے۔ اس نے آنکھیں کھولی تو سامنے وہ مجسمہ موجود تھا۔ آپ! نور ہکا بکا تھا۔ خیام نے اب ہاتھ رسالہ اس پر پھینکا۔ یہ کیا سستی بکواس پڑھ رہی ہو؟ عمر دیکھی ہے آپ نے؟ شدید غصے میں تھی نورے کو کوٹ کے شرم آئی، کوئی جواب نہ بن پایا تو منہ چھپا گئی۔ ادھر ادھر دیکھو۔ خیام نے اس کے اپنے ہاتھوں میں لیا اور نرمی سے اس کے ان آگے گھٹنوں پر بلیک ٹراؤزر پہ لوز وائٹ شرٹ اور جوگرز پہنے وہ کچھ تھکا سا تھا، شاید وہ ابھی جم سے لوٹا تھا۔ وہ سب پڑھنے کی تمہاری عمر نہیں ہے، میں 15 سال کی ہوں، نورے نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ تم ابھی بھی چھوٹی ہو۔ خیام مسکرایا۔ مگر آپ کی بیوی تو ہوں۔ نورے نے آنکھیں پھیلائیں تو خیام گڑبڑا گیا۔ تو مجھے یہ سب پتہ ہونا چاہیے۔ وہ کچھ جھجکی۔ تمہیں جو بتانا ہوگا میں خود بتاؤں گا، سمجھا دوں گا عملاً۔ خیام نے اپنی گہری نظریں اس پہ جمائی تو وہ نظریں چرا گئی۔ یہ پل اس کے لیے بہت قیمتی تھے۔ جب خیام پاس آتا تھا اس نے بساطا نرمی سے نورے کا گال سہلایا۔ عین اسی وقت اس کا فون جگمگانے لگا۔ فبیہا کی یہ تیسری کال تھی جسے اس نے نظر انداز کیا تھا۔ خیام کی طرف سے مسلسل تیسری بار کال اگنور کی گئی تھی۔ وہ فون پٹک کے کار کی چابیاں لے کر باہر کی جانب بڑھی۔ اس کا رخ شارک کے ہوٹل کی طرف تھا۔ گاڑی ہلکی سپیڈ سے رواں تھی، اس کا ذہن بھی ماضی میں رواں دواں تھا۔ 2 سال پہلے، تم سچ کہہ رہے ہو خیام؟ فبیہا کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ ہاں، وہ مان گئی ہے۔ تو پھر کب ہے ہمارا نکاح؟ فبیہا بے تاب تھی۔ ابھی نہیں، 2 سال بعد، جب وہ مزید سمجھدار ہو جائے گی، تب میں دوبارہ اسے پرکھوں گا، اور تب ہی مام کو بتاؤں گا۔ جب تک ہم ایسے ہی رہیں گے جیسے چل رہا ہے، چلنے دو۔ تم بس نورے سے تعلقات اچھے رکھو، وہ میرے لیے اہم ہے، اور اتنی بڑی قربانی کے بعد تو مزید ہو گئی ہے۔ خیام نے اسے جتایا تھا۔ مجھے تم مل رہے ہو، اب میرا کسی سے کوئی جھگڑا نہیں، تم خوش ہو نا؟ فبیہا نے اسے ٹٹولا۔ کیا سننا پسند کرو گی؟ خیام نے کہا۔ سچ؟ فبیہا جاننا چاہتی تھی۔ میں خوش نہیں ہوں، صرف اپنی کمٹمنٹ نبھا رہا ہوں۔ خیام نے سارا سیاق و سباق اس کے آگے پیش کر دیا۔ تم خوش ہو، بس ظاہر نہیں کر رہے، تم صرف
گلٹ میں ہو نورے کی وجہ سے، میں تمہیں اتنی محبت دوں گی کہ تم سب بھول جاؤ گے۔ فبیہا پر عزم تھی۔ خیام ہنس دیا۔ چلو یہ بھی کر کے دیکھ لو۔ اس نے فون رکھ دیا۔ ان گزر 2 سالوں میں سب بدل گیا تھا۔ وہ اکثر نورے سے ملتی، نورے کا ہلاک اب اس کے ساتھ اچھا ہو گیا تھا۔ خیام نے فلیٹ سیل کر دیا تھا۔ وہ اس سے باہر کم ہی ملتا، جب بھی ملتا نورے ہمیشہ ساتھ ہوتی۔ آفس میں بھی اس سے کم سامنا ہوتا، وہ جتنا پاس جاتی وہ اتنا دور ہو جاتا، مگر فبیہا نے ہار نہ مانی۔ اسے نورے کے چہرے کے سکون سے غصہ آتا، اس کا اطمینان دیکھ کر وہ اندر ہی اندر کھولتی رہتی۔ آخر ایسا کیا اعتماد دیا تھا خیام نے کہ وہ اتنی خوش مطمئن رہتی ہے، اور یہ راز بھی کچھ وقت کھل گیا تھا جب وہ اور نورے شاپنگ پر ساتھ تھے۔ نورے، تمہیں پتہ ہے نا خیام مجھ سے شادی کر رہا ہے؟ فبیہا نے شیک کا گلاس ٹیبل پہ رکھا۔ جی میری ہی اجازت ہے۔ وہ شاپنگ بیگ سائڈ پہ رکھ کے اس کے سامنے ہاتھ سینے پہ لپیٹے بیٹھی تھی۔ چہرہ بلا کا پرسکون تھا۔ جو بھی ہے، مگر وہ میرا ہو جائے گا، تمہیں اعتراض تو نہیں؟ آپ کے ہوتے ہوئے میرے ہوں گے، آپ کو اعتراض ہوا تھا؟ اس نے جلتا ہوا سوال الٹا اس کی طرف پھینکا۔ فبیہا کو اس وقت 15 سالہ بچی نہیں، کوئی 55 سالہ عورت، پختہ عورت لگ رہی تھی۔ تمہیں یہ سب باتیں کس نے سکھائی؟ وہ غصہ ہو رہی تھی یا بے بس؟ اسے خود نہیں پتہ چل رہا تھا۔ وقت نے سب بتا دیا، اور خیام کی محبت اور اعتماد نے اتنا گہرا کر دیا ہے کہ معمولی پتھروں کے آنے سے کوئی ہلچل نہیں ہوتی۔ مجھ میں اتنا بھروسہ ہے اس پہ، اس مرد ذات پہ۔ فبی کا انداز طنز و مزاح والا تھا۔ نہیں، مجھے خیام پہ نہیں، اللہ پہ بھروسہ ہے جس نے انہیں میری تقدیر میں لکھا۔ اگر وہ آپ کے ہوتے تو اللہ مجھے کیوں دیتا؟ مگر وہ میرا ہو رہا ہے۔ اب فبیہا سلک کے رہ گئی۔ ہوئے تو نہیں نا، کوئی ہاتھ سے چھین سکتا ہے، نصیب سے نہیں۔ آپ مجھے گھر ڈراپ کر دیں پلیز۔ وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ فبیہا لاجواب ہو چکی تھی۔ حال تم اپنے ہوش میں ہو خیام؟ تمہارے سر سے اس فبیہا کا بوجھ اب تک نہیں اترا؟ تہمینہ اس کی نکاح والی بات سن کے آپ پہ سے باہر ہو گئی۔ مام، کوئی بھوت نہیں ہے، کمٹمنٹ ہے۔ بس باڑ میں گئی کمٹمنٹ میں نہیں مانتی۔ میں مانتا ہوں اور نبھاؤں گا بھی۔ نورے کا سوچا ہے، انہوں نے اسے احساس دلایا، اسی کا سوچ کے یہ سب کیا ہے، اسی کی اجازت سے۔ وہ آہستہ سے بولا، کیا وہ جانتی ہے وہ کون ہوتی ہے اجازت دینے والی؟ انہیں شدید طیش آیا، میری بیوی ہے، اس کی ہی اجازت اہم ہے۔ خیام نے انہیں باور کرایا، تم نے کیا کہا ہے میری معصوم سی بچی سے کہ وہ مان گئی؟ تم اس چڑیل کے ساتھ مل کے میری بھتیجی سے ناانصافی کر رہے ہو۔ وہ آگ بگولا ہو رہی تھی۔ فبیہا انہیں ایک آنکھ نہیں پاتی تھی۔ نا مام پلیز، فبیہا کو کیوں بول رہی ہیں؟ وہ عزت دار لڑکی ہے۔ کتنی عزت دار ہے جانتی ہوں میں۔ عزت بنانا تھا تو عزت سے رہتی اس کے ساتھ۔ تمہاری فلیٹ کے دستانے اور مالدیو کے قصے سب جانتی ہوں میں۔ جی یہی وجہ ہے اسے اپنانے کی۔ میں بے ضمیر نہیں بن سکتا۔ یہ طاقت، یہ اچھائیاں نورے کو دیکھ کر ہی اپنے اندر پیدا کی ہیں۔ وہ مجھے اچھا سمجھتی ہے تو میں اسے اچھا بن کے دکھاؤں گا، اپنے ہر گناہ کا ازالہ کروں گا، مگر اللہ گواہ ہے فبیہا صرف ذمہ داری ہوگی، محبت بس نورے ہے۔ اس کا مستحکم لہجہ تہمینہ کو چپ کروا گیا۔ اس لیے کہتے ہیں ماں باپ کا کہا مانو، حرام سے بچو۔ اب تمہیں احساس ہوا جب پھنس چکے؟ تہمینہ کو کول ڈاؤن ہو کر بیٹے کو سمجھا رہی تھیں۔ بہت شدت سے احساس ہو گیا ہے کہ حلال رشتہ جیسا سکون کہیں نہیں۔ خدا مجھے ہمت دے کہ میں یہ آزمائش جھیل لوں، دونوں کے حقوق پورے کر سکوں۔ خیام کا لہجہ اور آواز نم تھے۔ تہمینہ نے بیٹے کا کاندھا تھپتھپایا کہ تسلی دی، اللہ کوئی راہ نکالے۔ وہ دل ہی دل میں دعا گو تھیں۔ کل میرا نکاح ہے شارک۔ فبیہا کا لہجہ مدھم تھا۔ وہ اس وقت جم خانہ کراچی میں شارک کے کمرے میں موجود تھی۔ مبارک ہو، وہ مسکرا کے بولا، میری طرف سے آؤ گے نکاح میں؟ مما بابا نے بائیکاٹ کر دیا ہے۔ وہ پاس سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ضرور آؤں گا، یہاں نہیں ہوتا، آسٹریلیا میں ہوتا، تم بلاتے تب بھی آتا۔ وہ خوش دلی سے بولی، پاگل ہو کیا؟ وہ تب گئی تم سے کم۔ وہ بساختہ ہنسا تو فبیہا بھی مسکرا دی۔ میں ٹھیک کر رہی ہوں نا شارک؟ اس نے یکدم پوچھا۔ نہیں، تم ایک اچھے بھلے کپل کے بیچ میں آ رہی ہو۔ بیچ میں وہ آ گئی، فبیہا نے تڑپ کے بولا۔ نہیں، وہ خود نہیں آئی، اس کی قسمت ہے یہ، اور تم زبردستی خیام کی قسمت بننا چاہ رہی ہو۔ خیام نے مجبوری میں نکاح کیا تھا، اور اب وہ مجھے کہیں سے مجبور نہیں لگتا۔ کم آن فبیہا، کب تک آنکھیں جان بوجھ کے بند رکھو گی؟ اس گیدرنگ میں دیکھا تھا میں نے وہ کتنا کیئرنگ، کتنا پوزیسو ہو رہا تھا اپنی وائف کے لیے۔ مرد یہ سب صرف اپنی پسندیدہ عورت کے لیے کرتا ہے۔ شارک نے اسے آئینہ دکھایا۔ اس میں میرا قصور کیا ہے؟ وہ رو پڑی۔ تمہارا قصور یہ ہے کہ تم حقیقت سے نظریں چرا رہی ہو، گناہ پر گناہ کر رہی ہو، ایک کپل کو توڑ رہی ہو، اپنی اور خیام کی دوستی سے ہاتھ دھو رہی ہو، اپنی اچھی بھلی جوانی خوار کر رہی ہو۔ شارک جھنجھلا گیا۔ کیا بس کل نکاح ہے، میرا آنا ہو تو آ جانا؟ فبیہا پر
اٹھا کے جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی، شارک سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ بالآخر اس شب آن پہنچی تھی، کل یقیناً سب بدلنے والا تھا۔ تہمینہ خاموش تماشائی بن گئی تھی۔ انہیں نورے سے شکوہ تھا کہ اس نے ان سب باتیں ان سے چھپائیں۔ حیام نے کل کے نکاح کا ارینجمنٹ ریحان کے گھر کروایا تھا۔ وہ اور نورے اپنے اپنے کمروں میں بند تھے۔ نورے کو اس وقت صرف تنہائی درکار تھی۔ تہجد سے فجر تک وہ صرف سجدہ ریز تھی۔ یا اللہ مجھے صبر دے، اگر یہ فیصلہ تیرا فیصلہ ہے تو مجھے منظور ہے، اور اگر یہ کوئی سازش ہے تو مجھے اور میرے شوہر کو اس سے بچا لے۔ اس کی فریاد سن لے جس کا تیرے سوا کوئی نہیں۔ وہ بلک بلک کے رو دی۔ صبح 10 بجے حیام پورچ میں دکھائی دیا۔ وہ اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑی تھی، سفید شلوار کرتے میں ملبوس۔ اس کے چہرے پہ کوئی تاثر نہیں تھا۔ حیام نے اوپر نظر کی تو وہ پردے کے پیچھے جا چھپی۔ اسے دیکھ لیتی تو شاید روک لیتی۔ اسی ڈر سے اس نے حیام کا سامنا نہیں کیا۔ وہ گاڑی میں بیٹھ کے آگے بڑھ چکا تھا۔ نورے کے دل کو دھکا سا لگا۔ دلہن کو بلائے۔ نکاح ہوا نے تیسری بار اصرار کیا۔ ریحان نے پہلو بدل کے حیام کو دیکھا جو مسلسل فبیہہ کا نمبر ٹرائی کر رہا تھا، مگر جواب ندارد۔ شاید راستے میں ہو۔ ریحان نے قیاس ظاہر کیا۔ اسی وقت لاؤنج میں فبیہہ داخل ہوئی، مگر دلہن والے حلیے سے آری کہاں رہ گئی تھی۔ آؤ بیٹھو۔ ریحان نے آگے بڑھ کے اسے تھامنا چاہا، مگر فبیہہ نے اشارے سے اسے روک دیا۔ حیام بہت غور سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے وہ کچھ ٹھیک نہیں لگی۔ مجھ سے شادی کرو گے؟ فبیہہ نے حیام سے پوچھا۔ اسی لیے بیٹھا ہوں یہاں، اور یہ سب بھی۔ حیام نے خود پہ قابو رکھا۔ مجھ سے پیار کرتے ہو؟ یہ کیا باتیں لے کے بیٹھ گئی ہو؟ دیر ہو رہی ہے۔ حیام کو غصہ آ رہا تھا۔ میں نہیں کروں گی جب تک نہیں بتاؤ گے۔ وہ بضد تھی۔ چپ کر جاؤ یار، فبیہہ سر پھٹ رہا ہے میرا۔ وہ بے قابو ہوا۔ میں یہ نہیں کر سکتی حیام، فبیہہ نے روتے ہوئے کہا۔ حیام سمت سب کا منہ کھل گیا۔ میں یہ تب کرنا چاہتی تھی جب تم مجھ سے محبت کرتے۔ جب محبت ہی نہیں رہی تو کیوں کر رہے ہو یہ سب؟ کیونکہ فرشتہ بن رہے ہو اب اس نورے کو دکھانے کے لیے۔ کیا سمجھتی ہے وہ خود کو مہمان، اور میں شیطان ہوں؟ تم نہیں حیام، میں نے محبت کی، تم نے بھی کی تھی، مگر وقتی تم مرد بڑے بے غیرت ہوتے ہو، بہت گھٹیا۔ وہ مغالطات پہ اتر آئی تھی۔ ریحان کچھ کہتا مگر حیام نے اسے روک دیا۔ فبیہہ کے انکار سے ہی اس کی طبیعت ہلکی ہو گئی تھی، جیسے کوئی بوجھ کاندھوں سے اتر گیا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ فبیہہ بھی اپنے اندر کا طوفان تھما دے۔ اس نے بولنے دیا، سارا غبار نکلنے دیا۔ تمہاری نورے مبارک، یہ گھر والیوں کو اپنے شوہروں پہ بڑا ناز ہوتا ہے۔ میں بھی اب ناز کرنا چاہتی ہوں، گھر والی بننا چاہتی ہوں اس کی، جو صرف میرا ہے۔ میں ایک بٹے ہوئے شخص سے شادی نہیں کروں گی۔ میں نورے کو بتاؤں گی میں بھی اچھی لڑکی ہوں، تمہاری ماں کو ثابت کر کے دکھاؤں گی کہ میں نے کسی کا گھر نہیں توڑا۔ حیام میں بھی تمہاری نظروں میں معتبر بن کے رہنا چاہتی ہوں، جیسے نورے ہے۔ میں تم پہ بوجھ نہیں بن سکتی، ہم تینوں کی زندگی میں زہر نہیں گھول سکتی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کے رو رہی تھی، شل ہو چکی تھی۔ ان گزرے سالوں کی جنگ سے، حقیقت سے بھاگتے بھاگتے تھک چکی تھی۔ تم نے صحیح کہا فبیہہ، میں واقعی گھٹیا اور بےغیرت ہوں۔ مجھے اللہ نے موقع دیا اپنی غلطی سدھارنے کا، وہی کر رہا تھا، مگر اللہ سب کا ہے، اب صرف میرا یا تمہارا نہیں، نورے کا بھی ہے، شارک کا بھی ہے۔ ہمارے گناہوں کی سزا وہ ان دونوں کو نہیں دینا چاہتا۔ وہ دونوں جو ہم سے بے انتہا مخلص ہیں، محبت کرتے ہیں، اور جیسے مجھے نورے سے محبت ہوگی، مجھے یقین ہے جلد یا بدیر تمہیں بھی شارک سے ہو جائے گی۔ میری دعائیں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہیں، ایک سچے مخلص دوست کی حیثیت سے میں ہر قدم تمہارے ساتھ ہوں۔ بلا جھجک کہہ دینا مجھ سے کچھ بھی، اور ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ حیام کی آنکھیں اس کا چہرہ بھگو رہی تھیں۔ فبیہہ کے قدموں میں گرا۔ وہ اس سے معافی کا طلبگار تھا۔ ایک لڑکی کو یوز کر کے اس نے بیچ راستے چھوڑنے پہ وہ نادم تھا۔ فبیہہ کو سکون مل گیا تھا۔ اس کے ساتھ کی گئی زیادتیوں کا ازالہ آج ہوا تھا۔ وہ یقیناً ایک اچھی تربیت کا مرد تھا جس نے اپنا قول آخر تک نبھایا تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے اپنے آنسو پونچھے۔ آج اسے محبت اور ہوس کا فرق سمجھ آ گیا تھا، حلال کی طاقت کا احساس ہو گیا تھا۔ آج حیام درانی اور نورے آغا کا ریسپشن تھا۔ شہر کی ساری کریم ہستیاں موجود تھیں۔ تہمینہ درانی مسکراتے ہوئے سب مہمانوں سے مبارکباد وصول کر رہی تھیں۔ مسز نجف اور فبیہہ بھی اس ولیمے میں شریک تھے۔ فبیہہ نے شارک کے ساتھ آسٹریلیا سیٹل ہونے کا ارادہ کر لیا تھا۔ بلیک ڈنر سوٹ میں ملبوس حیام اور پنک گیردار پیپلم میں سجی سنوری نورے اسٹیج پہ ساتھ بیٹھے قیامت ڈھا رہے تھے۔ شارک اور فبیہہ ایک ساتھ اسٹیج پہ چڑھے۔ آؤ سیلفی لیتے ہیں۔ ریحان نے موبائل آن کیا تو فبیہہ مسکرا کر نورے کے قریب ہو گئی۔ تصویر من میں بسی یار کی، تسبیح پڑھی تیرے پیار کی، دل یہ میرا تیرے دل سے جلا جا ملا ہے، رب ہے جس کو مانگا تو وہ صلہ ہے، تقدیر جب سے
تجھ سے جڑی ہے جام محبت یہی عاشقی ہے، پوچھو نہ پوچھو نہ پوچھو ہم ستائے ہوئے ہیں ستائے ہوئے ہیں۔ وہ روم میں داخل ہوا تو نورے کی جان حلق میں آ کر اٹک گئی۔ ہم شرمایا جا رہا ہے۔ خیام دھیرے سے چلتا ہوا اس کے مقابل بیٹھا جو ہتھیلیاں مسل رہی تھی۔ آپ میری کون ہیں؟ خیام نے معصومیت سے پوچھا۔ جی بیوی، نورے کی مری مری آواز نکلی۔ تو بیوی اتنی دور کیوں ہے؟ خیام نے جھٹکے سے اسے کھینچ کے خود پہ گرایا لیا۔ اس کا نازک وجود ہلکورے لے رہا تھا۔ خیام کا ایک ہلکا ہاتھ اس کی کمر پہ تھا اور دوسرا اس کے لبوں پر۔ پہلے منہ دکھائی دیں۔ وہ خود کو دور کرنے لگی۔ سب تمہارا ہی تو ہے جان۔ خیام نے اسے لٹا کے اپنے لب اس کے لبوں پر رکھ دیے۔ شاید بوسہ اس مرد نے ایجاد کیا تھا جسے عورت کو چپ کروانے کا کوئی اور طریقہ نہیں آتا تھا۔ کمرے میں پھولوں کی مہک ان کے سرسراتے بدنوں کو مہکا رہی تھی۔ آج محبت کا خراج وصول ہو رہا تھا جس نے عمر اور جسم کا ہر فاصلہ مٹا دیا تھا۔ ختم شدہ